الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان لا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلائك ربنا نكذب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد ایک صلوات اور پڑھ لیں حضرات تلاوت کلام پاک کے بعد تلاوت قرآن ناطق کے بعد صامت کے بعد تلاوت قرآن ناطق کے مصرعے کے تحت زینب کی طرح ثانی زہرا کلثوم قرآن ناطق کی منقبت کے لیے چند اشعار ملاحظہ فرمائے ایک صلوات پڑھیں حضرات کر دیں جو مدد آپ کے بابا کلثوم کر دیں جو مدد آپ کے بابا کلثوم تحریر کروں تیرا قصیدہ کلثوم تحریر کروں تیرا قصیدہ کلثوم تحریر کروں تیرا قصیدہ کلثوم شعر وضع کریں وہ حشر میں دوزخ کا بنے گا ایندھن ملاحظہ کریں وہ حشر میں دوزخ کا بنے گا ایندھن دشمن جو کوئی آپ کا ہوگا کلثوم دشمن جو کوئی آپ کا ہوگا کلثوم دشمن جو کوئی آپ کا ہوگا کلثوم انکار کوئی اس سے کرے بھی کیوں کر شعر ماذا کریں انکار کوئی اس سے کرے بھی کیوں کر معصوم ہے کل تیرا قبیلہ کلثوم معصوم ہے کل تیرا قبیلہ کلثوم انکار کوئی اس سے کرے بھی کیوں کر معصوم ہے کل تیرا قبیلہ کلثوم معصوم ہے کل تیرا قبیلہ کلثوم شعر ماذا کریں اہل وفا تشریف فرمائیں ملاحظہ کریں حق سے ملا عباس بھائی تم کو حق سے ملا
سہارا کلثوم، وہ بھائی حرم کا جو سہارا کلثوم، وہ بھائی حرم کا جو سہارا کلثوم، کعبے میں ولادت ہوئی بابا کی تیرے، صلوات پڑھیں کعبے میں ولادت ہوئی بابا کی تیرے، کعبے میں ولادت ہوئی بابا کی تیرے، آبائی تیرا گھر ہے یہ کعبہ کلثوم، کعبے میں ولادت ہوئی بابا کی تیرے، آبائی تیرا گھر ہے یہ کعبہ کلثوم، آبائی تیرا گھر ہے یہ کعبہ کلثوم، صلوات پڑھیں حضرات، شعر ملاحظہ کریں، تھک جائے زباں پھر بھی نہ ہو ختم کبھی، تھک جائے زباں پھر بھی نہ ہو ختم کبھی، کیا ذکر فضائل ہو تمہارا کلثوم، کیا ذکر فضائل ہو تمہارا کلثوم، تمام اہل ولایت تشریف فرمائیں، شعر مدح کریں، مشکل میں مدد کے لیے آئے فوراً، مشکل میں مدد کے لیے آئے فوراً، بابا کو تیرے جب ہے پکارا کلثوم، مشکل میں مدد کے لیے آئے فوراً، بابا کو تیرے جب ہے پکارا کلثوم، بابا کو تیرے جب ہے پکارا کلثوم، ایک صلوات پڑھیں ذات، بابا کو تیرے جب ہے پکارا کلثوم، آخری شعر مقطع ملاحظہ فرمائیں، شامی کے مقدر میں اندھیرے ہیں لکھے، شامی کے مقدر میں اندھیرے ہیں لکھے، قسمت میں نہیں اس کی سویرا کلثوم، قسمت میں نہیں اس کی سویتے ہیں ندیم نجفی سب مجھ کو، کہتے ہیں ندیم نجفی سب مجھ کو، مدعا پرانا ہے تمہارا کلثوم، کہتے ہیں ندیم نجفی سب مجھ کو، مدعا پرانا ہے تمہارا کلثوم، مدعا پرانا ہے تمہارا کلثوم، کر دیں جو مدد آپ کے بابا کلثوم، تحریر کروں تیرا قصیدہ کلثوم، صلوات پر محمد میں گزارش گزاروں سب سے پہلے جناب محمد عباس صاحب سے تشریف لائیں، بارگاہ جناب کلثوم سلام اللہ علیہ میں طرح کلام پیش فرمائیں، بآواز بلند نعرہ صلوات،
سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کی خدمت میں اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، مطلع عرض خدمت کرتا ہوں کہ حیدر کی شجاعت کا خلاصہ کلثوم، حیدر کی شجاعت کا خلاصہ کلثوم، اسلام ہے سورج تو اجالا کلثوم، حیدر کی شجاعت کا خلاصہ کلثوم، اسلام ہے سورج تو اجالا کلثوم۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد علیہ تھوڑی نیچے رہنا۔ حیدر کی شجاعت کا خلاصہ کلثوم، حیدر کی شجاعت کا خلاصہ کلثوم، اسلام ہے سورج تو اجالا کلثوم، اے شب برو شبیر کی بہنا کلثوم، اے شب برو شبیر کی بہنا کلثوم، اے شب برو شبیر کی بہنا کلثوم، باقی ہے تیرے دم سے یہ پردہ کلثوم، باقی ہے تیرے دم سے یہ پردہ کلثوم، حیدر کی قسم زینت حیدر زینب، حیدر کی قسم زینت حیدر زینب، زہرا کی قسم زینت زینب زہرا کلثوم، زہرا کی قسم زینت زہرا کلثوم۔ اور یہ اعلیٰ شعر دیکھیے گا کہ خود ڈوبتے سورج نے پلٹ کر یہ کہا، خود ڈوبتے سورج نے پلٹ کر یہ کہا، خورشید امامت کا اجالا کلثوم، خورشید امامت کا اجالا کلثوم، اور اسلام کے ہونٹوں کا وظیفہ عباس، 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 عباس کے ہونٹوں کا وظیفہ کلثوم، عباس کے ہونٹوں کا وظیفہ کلثوم، اور صدیاں ہوئی چھینا تھا ستمگاروں سے، صدیاں ہوئی چھینا تھا ستمگاروں سے، اب تک ہے تیرے بھائی کا دریا کلثوم، اب تک ہے تیرے بھائی کا دریا کلثوم، صدیاں ہوئی چھینا تھا ستمگاروں سے، اب تک ہے تیرے بھائی کا دریا کلثوم، اور زینب پس عاشور ہیں مثل شبیر، زینب پس عاشور ہیں مثل شبیر، زینب پس عاشور ہیں مثل شبیر، اور مثل علمدار ہیں گویا کلثوم، اور مثل علمدار ہیں گویا کلثوم، عباس بھی کرتے ہیں ادب ہر لمحہ، عباس بھی کرتے ہیں ادب ہر لمحہ، عباس بھی کرتے ہیں ادب ہر لمحہ، خالق نے وہ بخشا تمہیں رتبہ کلثوم، خالق نے وہ بخشا تمہیں رتبہ کلثوم، اور آیات کے سائے میں عبادت کے لیے، آیات کے سائے میں عبادت کے لیے تحریر ہوا آپ کا خطبہ کلثوم، تحریر ہوا آپ کا خطبہ کلثوم۔ اور یہ تضمین دیکھیے گا کہ دو بہنیں ہیں اور ایک ہی سیرت ان کی، دو بہنیں ہیں اور ایک ہی سیرت ان کی، دو بہنیں ہیں اور ایک ہی سیرت ان کی، زینب کی طرح ثانیہ زہرا کلثوم، زینب کی طرح ثانیہ زہرا کلثوم، دو بہنیں ہیں اور ایک ہی سیرت ان کی، زینب کی طرح ثانیہ زہرا کلثوم۔ اور یہ مقطع کہ عباس قلم شیر سے دفتر بھر دیں، عباس قلم شیر سے دفتر بھر دیں، ایک بار اگر کر دے اشارہ کلثوم، ایک بار اگر کر دے اشارہ کلثوم۔ نعرہ صلوات۔ محمد عباس صاحب جو بارگاہ شہزادی کلثوم میں منظوم سراج عقیدت پیش فرما رہے تھے، انہوں نے عرض کیا، میں بھی آتے آتے یہ کافی روکے ذرا اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ ہاں فرمایا کہ خود ڈوب کے پڑتے ہوئے سورج نے کہا تو خورشید امامت کو اجالا کلثوم۔ اچھے اشعار میں ظاہر ہے یہ بہت عجیب سی اور نامانوس طرح ہے، بھائی معاف کرنا مجھے کیونکہ یہ محفل قصیدے کے لیے نہیں ہے، ہماری دبئی کا اوزان میں ہے اور اس میں کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور خاص کر جناب مسلم کے لیے ایسی
اگر محفل وقت سے شروع کر دیا آپ شعراء کرام نہیں ہوتے، دیر کیا تو دیر ہوگی. اب بتائیے شعراء کرام ہی نہیں محفل شروع کرانے کی بات کریں نہیں ڈریک ہوگی تو کیسے کیا کریں. میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے اعجاز بھائی کی گزارش کے ساتھ کہ میں شروع میں جو شعراء کرام ہیں ان سے غیر طرح سے بھی شروع کرا دوں. طریق پڑھ لیں اس کے بعد طریق پڑھتا ہے کہ وقت مل جائے. میں اسی کے ساتھ ساتھ مؤدبانہ تمام نوجوان کو خوش ہوں آپ سے تشریف لائیں. پہلے غیر تو نہیں پڑھتی. برائے تعزیر ظہور امام زمان الاسلام نعرہ صلوات. ایک مطلب چھوٹی شہزادی کی شان میں سماعت فرمائیں کہ جتنی بھی جہاں میں میری عزت ہے سکینہ، جتنی بھی جہاں میں میری عزت ہے سکینہ، سب آپ کے اموں کی بدولت ہے سکینہ، سب آپ کے اموں کی بدولت ہے سکینہ. یہ سماعت فرمائیں گے. سینے سے لگائے ہے تیری مشق کو پرچم، سینے سے لگائے ہے تیری مشق کو پرچم، ارے الفت نہیں غازی کو موادت ہے سکینہ، الفت اللہم صلی علی محمد سینے سے لگائے ہے تیری مشق کو پرچم، الفت نہیں غازی کو موادت ہے سکینہ، الفت نہیں غازی کو مودت ہے سکینہ. یہ سماعت فرمائیں گے. جس شام میں قیدی تجھے دشمن نے بنایا، جس شام میں قیدی تجھے دشمن نے بنایا، ارے وہ شام میں اب تیری حکومت ہے سکینہ، اس شام میں اب تیری حکومت ہے سکینہ، جنت کی تمنا جسے ہوگی اسے ہوگی، جنت کی تمنا جسے ہوگی اسے ہوگی، ارے میرے لیے روزہ تیرا جنت ہے سکینہ،
میرے لیے روضہ تیرا جنت ہے سکینہ خوشنودیے عباس ہے خوش نود کو حاصل خوشنودیے عباس ہے خوش نود کو حاصل ارے کس درجہ تیری اس پائنات ہے سکینہ جتنی بھی جہاں میں میری عزت ہے سکینہ سب آپ کے امو کی بدولت ہے سکینہ ایک سلوات بھیج دیں آپ حضرات محمد علی محمد چار مصرے اور سماعت فرمانے مولا عباس صاحب کے حوالے سے دیکھیں کہ شان سے پرچم عباس اٹھانے والا شان سے پرچم عباس اٹھانے والا آنے والا ہے محمد کے گھرانے شان سے پرچم عباس اٹھانے والا آنے والا ہے محمد کے گھرانے والا بادشاہوں کی طرح خلد میں بیٹھا ہوگا وہ نام عباس پا دولت کو لٹانے نام عباس پا دولت کو لٹانے والا ایک سلوات بھیج دیں آپ حضرات صلی اللہ محمد علی محمد آج کی طرح میں جو شعر کہہ کے لایا ہوں سماعت فرمائیں اجازت جس نے تیرا جشن منایا کلثوم جس نے تیرا جشن منایا کلثوم غازی نے اسے خوب نوازا کلثوم غازی نے اسے خوب نوازا کلثوم سید بھائی شعر سماعت فرمائیں گے خاص طور سے کہ ہے جشن تیرا پنجے تنی میں برپا ہے جشن تیرا پنجے تنی میں برپا وہ پڑھنے کو میں لایا ہوں قصیدہ کلثوم ہے جشن تیرا پنجے تنی
برپا پڑھنے کو میں لایا ہوں قصیدہ کلثوم. یہ بھی خاص طور سے شیعہ سماعت ہوئیں گے کہ آ سکتی نہیں کوئی نجاست اس جان، آ سکتی نہیں کوئی نجاست اس جان. او محفل میں ہے تطہیر کا پہرا آ سکتی نہیں کوئی نجاست اس جان. محفل میں ہے تطہیر کا پہرا کلثوم. یہ بھی شیعہ سماعت فرمائیں گے. آ سکتی نہیں کوئی نجاست اس جان، او محفل میں ہے تطہیر کا پہرا کلثوم. او عباس کی درگاہ سے وابستہ ہوں، عباس کی درگاہ سے وابستہ ہوں. او ہوتا ہے یوں ہی میرا گزارا کلثوم. عباس کی درگاہ سے وابستہ ہوں، ہوتا ہے یوں ہی میرا گزارا کلثوم. کہ اس لشکر اعداء کے مقابل رن میں، اس لشکر اعداء کے مقابل رن میں، او عباس ہی کافی ہے اکیلا کلثوم. اس لشکر اعداء کے مقابل رن میں عباس ہی کافی ہے اکیلا کلثوم. اور جس طرح سے ہیں ثانیے حیدر عباس، جس طرح سے ہیں ثانیے حیدر عباس، اور زینب کی طرح ثانیے زہرا کلثوم. جس طرح سے ہے ثانیے حیدر عباس، زینب کی طرح ثانیے زہرا کلثوم. او بن جائے میرا بگڑا مقدر پل میں، بن جائے میرا بگڑا مقدر پل میں، او کر دیں جو اگر ایک اشارہ کلثوم. بن جائے میرا بگڑا مقدر پل میں، کر دیں جو اگر ایک اشارہ کلثوم.
آخری شعر مقصد سمجھ پائیں کہ بے ہاتھوں کے کرتا ہے زمانے کو عطا، بے ہاتھوں کے کرتا ہے زمانے کو عطا، او عباس وہ بھائی ہے تمہارا کلثوم۔ صلوات بھیجیں آپ حضرات یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بے ہاتھوں کے کرتا ہے زمانے کو عطا، عباس وہ بھائی ہے تمہارا کلثوم۔ مقطع بھی سماعت سنائیں گے کہ خوشنود یہ محفل میں دعا کرتا ہے، خوشنود یہ محفل میں دعا کرتا ہے، ارے جائے وہ زیارت کو دوبارہ کلثوم۔ خوشنود یہ محفل میں دعا کرتا ہے، جائے وہ زیارت کو دوبارہ کلثوم۔ آ سکتی نہیں کوئی نجاست اس جاں، محفل میں ہے تطہیر کا پہرا کلثوم، ہے جشن تیرا پنجے تنی میں برپا، ہے جشن تیرا پنجے تنی میں برپا، پڑھنے کو میں لایا ہوں قصیدہ کلثوم۔ ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بے ہاتھوں کے کرتا ہے زمانے کو عطا، عباس وہ بھائی ہے تمہارا کلثوم، خوشنود یہ محفل میں دعا کرتا ہے، جائے وہ زیارت کو دوبارہ بہت اس علاقے میں خوشنود مصطفیٰ صاحب جو بہت ہی اچھے اچھے اشعار پر نماز پڑھ رہے تھے، اس سے پہلے میں نے اس کو گزارش کی تھی بھائی شعراء کرام تشریف آوری آخری مقصد ہو رہی تھی، میں نے اس کو گزارش کی کچھ شعر یہ بات میں شعر سنائے کہ شان سے پچھلے عباس بنانے والا آنے والا ہے محمد کے گھرانے والا، بادشاہوں کی طرح خود میں بیٹھا ہوگا ہمیں عباس پر بلند کروانے والا۔ اس کے بعد ہم یہ اشعار پیش کیا اپنا سما آواز ہے تو سلام جس طرح جس بنایا ہوں غازی کے اسے خوب نوازا اور اس رسول اعلیٰ فال بلند میں عباس ہی کافی ہے اکیلا۔ میں خوشنود صاحب کی اس لیکن مرتضی اشعار کے بعد میں بہت بڑا مدشکر ہوں علی اللہ قاری قرآن ذاکر اہل بیت امام جماعت علی اللہ مولانا قاری قربز نقی صاحب سے جو تشریف لائیں اور بارگاہ امامت میں منظوم کرا دیتے ہیں وہ ان سے بات کر رہے ہیں تشریف لا رہے ہیں قاری قربز نقی صاحب۔
बहुत से माशाल्लाह नाज़िम भी हैं, माशाल्लाह नमाज़ पढ़वा रहे थे, माशाल्लाह बहुत खास ये बात होता है एक सलावत और भेजते हैं। हज़रत एक मतलब 6 अशआर आपकी समातों के हवाले हैं, समात फरमाएं। एक और सलावत भेजते हैं। हो जाए करम नुक़्ता-ए बाका कुलसूम, हो जाए करम नुक़्ता-ए बाका कुलसूम, हो जाए करम नुक़्ता-ए बाका कुलसूम, लिखना है मुझे तेरा क़सीदा कुलसूम, लिखना है मुझे तेरा क़सीदा कुलसूम। शेर पेश कर रहा हूँ, देखिएगा। जो आपका दुश्मन वो खुदा का दुश्मन, जो आपका दुश्मन वो खुदा का दुश्मन, मेरा तो यही है नज़रिया कुलसूम, मेरा तो यही है नज़रिया कुलसूम। शेर देखिएगा फैज़ान भाई। शब्बीर के मकसद के लिए हर लम्हा, शब्बीर के मकसद के लिए हर लम्हा, खामोश मगर एक मसीहा कुलसूम, शब्बीर के मकसद के लिए हर लम्हा, खामोश मगर एक मसीहा कुलसूम, खामोश मगर एक मसीहा कुलसूम। तवज्जो के साथ अहले अदब बैठे हुए हैं, शोरा ज़वील एहतराम बैठे हैं। शेर पेश कर रहा हूँ, देखिएगा तवज्जो के साथ हज़रा। कि हमराह जो ज़ैनब के पड़े तेरे कदम, हमराह जो ज़ैनब के पड़े तेरे कदम, तब शाम ने देखा है सवेरा कुलसूम, हमराह जो ज़ैनब के पड़े तेरे कदम, तब शाम ने देखा है सवेरा कुलसूम। और कुरान खुर्शीद भाई कि कुरान का साया तो है हम पर, लेकिन कुरान का साया
پر لیکن قرآن پا ہے آپ کا سایہ کلثوم صلی علی محمد قرآن کا سایہ تو ہے ہم پر لیکن قرآن پا ہے آپ کا سایہ کلثوم۔ اب توجہ کے ساتھ آپ کی امانت آپ کے حوالے سے بھائی دیکھیں گے کہ مریم نے جو دیکھا تو کہا ہوا سے، مریم نے جو دیکھا تو کہا ہوا سے، زینب کی طرح ثانی زہرا کلثوم، مریم نے جو دیکھا تو کہا ہوا سے، زینب کی طرح ثانی زہرا کلثوم۔ اہل ادب بیٹھے ہوئے ہیں۔ بے دست جو بھرتا ہے ہماری جھولی، بے دست جو بھرتا ہے ہماری جھولی، وہ بھائی ہے عباس تمہارا کلثوم، بے دست جو بھرتا ہے ہماری جھولی، وہ بھائی ہے عباس تمہارا کلثوم۔ مقطع پیش کر رہا ہوں، سوات فرمائیں کہ پھر اس نے کسی سمت نہ مڑ کر دیکھا، پھر اس نے کسی سمت نہ مڑ کر دیکھا، گلریز تیرے در پہ جو آیا کلثوم، پھر اس نے کسی سمت نہ مڑ کر دیکھا، گلریز تیرے در پہ جو اور سبحان اللہ تو ہو جائے کرم نقطۂ فاتحہ کلثوم، لکھنا ہے مجھے تیرا قصیدہ کلثوم، جو آپ کو دشمن کو خدا کا دشمن میرا تجھے ہے نظریہ کلثوم، شبیر کے مقصد کے لیے ہر لمحہ خاموش ہو گئے ایک مسیحہ تین اور اشعار پیش کرتے میرے بھائی خدا کے نبی صاحب آئیے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے تیاری کی مدد اکرام صاحب درش کرو اور اکرام شروع مارکی صاحب شروع ہے اور پڑھ رہا ہے مدد شروع مارکی صاحب کیسے نہ ہو محفل میں اجالا کلثوم، کیسے نہ ہو محفل میں اجالا کلثوم، ہے نور سے جب آپ کا رشتہ کلثوم، کیسے نہ ہو محفل میں اجالا کلثوم، ہے نور سے جب آپ کا رشتہ کلثوم، اور الفاظ کا مل جائے ذخیرہ کلثوم، الفاظ کا مل جائے ذخیرہ کلثوم، تب نظم کروں تیرا قصیدہ کلثوم، الفاظ کا مل جائے ذخیرہ کلثوم،
الفاظ کا مل جائے ذخیرہ کلثوم، تب نظم کروں تیرا قصیدہ کلثوم۔ اور قرآن کے سوروں سے مدد مانگی ہے، قرآن کے سوروں سے مدد مانگی ہے آپ کی مدحت کا ارادہ کلثوم، کہ قرآن کے سوروں سے مدد مانگی ہے آپ کی مدحت کا ارادہ کلثوم۔ اور اسلام کی تبلیغ میں زینب کی طرح، اسلام کی تبلیغ میں زینب کی طرح تھیں آپ امامت کا سہارا کلثوم۔ اسلام کی تبلیغ میں زینب کی طرح تھیں آپ امامت کا سہارا کلثوم۔ اور یہ سن کے لرزنے لگا دربار ستم، یہ سن کے لرزنے لگا دربار ستم، ہیں شیر خدا آپ کے بابا کلثوم۔ یہ سن کے لرزنے لگا دربار ستم، ہیں شیر خدا آپ کے بابا کلثوم۔ یہ آپ کے مل گیا ہے مصرع تو تھوڑا سا، کہ کردار تیرا دیکھ کے مریم نے کہا، کردار تیرا دیکھ کے مریم نے کہا، زینب کی طرح ثانی زہرا کلثوم۔ کردار تیرا دیکھ کے مریم نے کہا، زینب کی طرح ثانی زہرا۔ ایک تلوات پڑھتے ہیں آپ حضرات۔ یہ دو شعر خطا بند ہیں، نظر فرمائیں کہ شبیر کے خیموں کی حفاظت کے لیے، شبیر کے خیموں کی حفاظت کے لیے دیتا تھا شب و روز جو پہرا کلثوم، دیتا تھا شب و روز جو پہرا کلثوم۔ وہ بھائی تیرا جس پہ وفاؤں کو ہے ناز، وہ بھائی تیرا جس پہ وفاؤں کو ہے ناز، اونچا ہے علم آج بھی اس کا کلثوم۔ وہ بھائی تیرا جس پہ وفاؤں کو ہے ناز، اونچا ہے علم آج بھی اس کا کلثوم۔ اونچا ہے علم آج بھی اس کا کلثوم۔ اور مٹی میں ملا نام یزید خود سر، مٹی میں ملا نام یزید خود سر، چلتا ہے تیرے بھائی کا سکہ کلثوم۔ مٹی میں ملا نام یزید خود سر، چلتا ہے تیرے بھائی کا سکہ۔ شعر دیکھیں منظر فرمائے خاص طور سے کہ تعظیم کو اٹھتے تھے رسول عربی، تعظیم کو اٹھتے تھے رسول عربی، مادر تھی تیری ام ابیہا کلثوم۔ تعظیم کو اٹھتے تھے رسول عربی، مادر تھی تیری ام ابیہا کلثوم۔ اور رو رو کے پڑھا ہے جو مدینے آ کر، رو رو کے پڑھا ہے جو مدینے آ کر، مشہور زمانہ ہے وہ نوحہ کلثوم، مشہور زمانہ ہے وہ نوحہ کلثوم۔ مختم نظر فرمائیں کہ لعنت نہ کریں کیوں تیرے دشمن پشموم، لعنت نہ کریں کیوں تیرے دشمن پشموم، جب اپنا سلامت ہے عقیدہ کلثوم۔ لعنت نہ کریں کیوں تیرے دشمن پشموم، لعنت نہ کریں کیوں تیرے دشمن پشموم، جب اپنا سلامت ہے عقیدہ کلثوم۔ میں نے سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت اچھے شعر سنا رہے تھے۔ فرمایا ایسے نہ ہو محفل میں اجالا کلثوم، اے نور سے جب آپ کا رشتہ کلثوم، اور فاس کو مل جائے ذخیرہ تب نظم کرو تیرا قصیدہ کلثوم۔ قرآن کی سوروں سے مدد مانگی ہے، اے آپ کی مدد کا ارادہ۔ ان مزید اشعار کے بارے میں جناب شیخ محمد صاحب جو آپ کے سامنے سرا ہے، اور میں مولانا خطا کر رہا ہوں جدید ضرور ہے کہ شہر نوجوان شہر
सलवात पढ़ें पर मोहम्मद वाले कहना है मुझे एक क़सीदा कुलसूम, कहना है मुझे एक क़सीदा कुलसूम, कागज़ न रहे मदह का सादा कुलसूम। कहना है मुझे एक क़सीदा कुलसूम, कागज़ न रहे मदह का सादा कुलसूम। मरियम से शरफ़ में है दो बाला कुलसूम, मरियम से शरफ़ में है दो बाला कुलसूम। ज़ैनब की तरह सानिए ज़हरा कुलसूम, कि ज़ैनब की तरह सानिए ज़हरा कुलसूम। अफलाक से आला है ये रुतबा कुलसूम, अफलाक से आला है ये रुतबा कुलसूम। ज़हरा के लिए आग का तारा कुलसूम, कि ज़हरा के लिए आग का तारा कुलसूम। ये देखें कि एक सलवात पढ़ें बड़े मोहम्मद वाले देखें कि चादर के बिना हो जहाँ पर्दे का ख़याम, कि चादर के बिना हो जहाँ पर्दे का ख़याम। अब्बास का दिल है वही ख़ेमा कुलसूम, कि अब्बास का दिल है वही ख़ेमा कुलसूम। और हाशिम का ख़मर आपके भाई का लक़ब, हाशिम का ख़मर आपके भाई का लक़ब। अल्लाह ने नाम आपका रखा कुलसूम, अल्लाह ने नाम आपका रखा कुलसूम। जिसे देखें कि शोलों से बचा लाई इमामत ज़ैनब, कि शोलों से बचा लाई इमामत ज़ैनब। इस्लाम बचा लाई है ज़िंदा कुलसूम, कि इस्लाम बचा लाई हैं ज़िंदा कुलसूम। और ले जाती हैं हुरान जिना आकर, ले जाती हैं हुरान जिना आकर। बचता है जहाँ आपका सदक़ा कुलसूम, कि बचता है जहाँ आपका सदक़ा कुलसूम। ये देखें कि एक सलवात पढ़ें बड़े मोहम्मद वाले कि हसनैन से हैं कानों के गौहर दोनों, हसनैन से हैं कानों के गौहर दोनों। ज़हरा की अंगूठी का नगीना कुलसूम, कि हसनैन से हैं कानों के गौहर दोनों। ज़हरा की अंगूठी का नगीना कुलसूम। और क़ुरआन की सूरत है नुमाया रुख़ पर, क़ुरआन की सूरत है नुमाया रुख़ पर। पढ़ते हैं अली आपका चेहरा कुलसूम, क़ुरआन की सूरत है नुमाया रुख़ पर। पढ़ते हैं अली आपका चेहरा कुलसूम। सलवात पढ़ें बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। में बात यह है कि अय्याम अज़ा के 2 महीने 8 दिन गुजरने के बाद अभी तक माहौल पर अदादारी का साया रहता है, और माहौल एकदम बदलता है और एकदम से माशाल्लाह महफिलें 9 तक शुरू आती हैं तो जल्दी से माहौल उधर जहन मरकूज़ नहीं होता, मुश्किल ये होती है। और फिर तरह ही सलाम बहरहाल
سبھی کا یہ حال ہے، 6 شعر 7 شعر 8 شعر ثواب میں شامل ہونا ہے، تو میں بھی ثواب میں شامل ہو رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ کہ میری سبھی حضرات باقی میری اہلیہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب چل رہی ہے، 10 مہینے ہو گئے اور الجھن میں ہے، ذرا دعا فرمائیں آپ حضرات، اللہ سنتوں کرا رہا ہوں الجھن میں۔ تو بہرحال ایک بار نعرے صلوات پڑھیں۔ ثواب نفس کر رہا ہوں کہ کہنا ہے مجھے تیرا قصیدہ کلثوم، کہنا ہے مجھے تیرا قصیدہ کلثوم، درکار ہے لفظوں کا خزانہ کلثوم، درکار ہے لفظوں کا خزانہ کلثوم، اعلیٰ ہے بہت آپ کا رتبہ کلثوم، اعلیٰ ہے بہت آپ کا رتبہ کلثوم، سمجھے گا بھلا کیا یہ زمانہ کلثوم، اعلیٰ ہے بہت آپ کا رتبہ کلثوم، سمجھے گا بھلا کیا یہ زمانہ کلثوم۔ یہ قافیہ ہمارے شوم صاحب نے استعمال کیا، بڑا اچھا ماشاءاللہ، کہ ہیں شعر خدا آپ کے بابا کلثوم، ہیں شعر خدا آپ کے بابا کلثوم، ماں آپ کی ہیں ام ابیہا کلثوم، ہیں شعر خدا آپ کے بابا کلثوم۔ دیکھیے آپ حضرت دعا کی ماشاءاللہ، فرقان صاحب تشریف لے آئے انشاءاللہ کہ سردار جنا ہیں شعر خدا آپ کے بابا کلثوم، ماں آپ کی ہیں ام ابیہا کلثوم۔ پھر یہ مطلب اس میں کئی ہو گئے کہ بس زینب و زہرا کے علاوہ کلثوم، بس زینب و زہرا کے علاوہ کلثوم، دنیا میں نہیں آپ کے جیسا کلثوم، بس زینب و زہرا کے علاوہ کلثوم، بس زینب و زہرا کے علاوہ کلثوم، بس زینب و زہرا کے علاوہ کلثوم، دنیا میں نہیں آپ کے جیسا کلثوم، دنیا میں نہیں آپ کے جیسا کلثوم۔ یہ مطلب وہ تم نے دیا شام میں خطبہ کلثوم، وہ تم نے دیا شام میں خطبہ کلثوم، ظلم تھرا اٹھا تھرا گئی دنیا کلثوم، وہ تم نے دیا شام میں خطبہ کلثوم، وہ تم نے دیا شام میں خطبہ کلثوم، ظلم تھرا اٹھا تھرا اٹھی دنیا کلثوم۔ اور یہ بھی مطلب یہ بھی اپنا میں سمجھتا ہوں فریضہ کلثوم، یہ بھی اپنا میں سمجھتا ہوں فریضہ کلثوم، اور کرتا ہوں آپ کے دشمن پر تبرہ کلثوم، یہ بھی اپنا میں سمجھتا ہوں فریضہ کلثوم، کرتا ہوں آپ کے دشمن پر تبرہ کلثوم۔ اور سردار جنا بھائی حسن اور حسین، سردار جنا بھائی حسن اور حسین، ہیں ختم رسول آپ کے نانا کلثوم، ہیں ختم رسول آپ کے نانا کلثوم۔ عباس تیرا بھائی وفاؤں کو خدا، عباس تیرا بھائی وفاؤں کو خدا، قبضے میں ہے جس شیر کے دریا کلثوم، عباس تیرا بھائی وفاؤں کو خدا، عباس تیرا بھائی وفاؤں کو خدا، قبضے میں ہے جس شیر کے دریا کلثوم۔ ابھی اس سماوائیں پر نعرے صلوات کا سہارا دیتے ہیں حضرات۔ ہر رجس رہے دور صدا آپ کے گھر سے، ہر رجس رہے دور، ہر رجس رہے دور صدا آپ کے گھر سے، خالق کا ہے مضبوط ارادہ کلثوم، ہر رجس رہے دور صدا آپ کے گھر سے، خالق کا ہے مضبوط ارادہ کلثوم۔ اور رہ کے بیمار بھی دنیا کو شفا دیتا ہے، رہ کے بیمار بھی دنیا کو شفا دیتا ہے وہ سجاد تمہارا ہی بھتیجا کلثوم، رہ کے بیمار بھی دنیا کو شفا دیتا ہے وہ سجاد تمہارا ہی بھتیجا کلثوم۔ اور بھی مطلب رہ گیا تھا کہ دنیا میں نہیں کوئی وہ بندہ کلثوم، دنیا میں نہیں کوئی وہ بندہ کلثوم جس پر نہ ہو احسان تمہارا کلثوم، دنیا میں نہیں کوئی وہ بندہ کلثوم جس پر نہ ہو احسان تمہارا کلثوم۔ اور میرے بگڑے ہوئے سب کام بنا دو بی بی، میرے سب بتا کے میرے بگڑے ہوئے سب کام بنا دو بی بی، واسطہ فاطمہ زہرا کا خدارہ کلثوم، میرے بگڑے ہوئے سب کام بنا دو بی بی، واسطہ فاطمہ زہرا کا خدارہ کلثوم۔ اور کیوں بیاں اپنی زبان سے کروں بی بی تم سے، حال خورشید ہے سب آپ پہ افشا کلثوم،
حال خورشید ہے سب آپ پہ افشا پسند. آئیے نہایت ادب و احترام کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں تشریف لائے ہیں جناب قاری فرقان مرزا صاحب. تو ان سے التماس کر رہا ہوں تشریف لائیں اور بارگاہ شہزادی ام کلثوم میں منظوم خراج عقیدت پیش فرمائیں جناب قاری فرقان مرزا صاحب. آپ ادا سب لوگ مل کے بآواز بلند نعرہ صلوات سے ان کا سبق. ایک مطلع چند شعر ہیں. ایک ایک تیرا نقشے کف پا کلثوم. ایک ایک تیرا نقشے کف پا کلثوم. ایک ایک تیرا نقشے کف پا کلثوم. سورج کی طرح سے ہے چمکتا کلثوم. سورج کی طرح سے ہے. ایک ایک تیرا نقشے کف پا کلثوم. سورج کی طرح سے ہے چمکتا کلثوم. اوصاف میں کردار میں اور عصمت میں. اوصاف میں کردار میں اور عصمت میں زینب کی طرح ثانیہ زہرا. کردار میں اور عصمت میں زینب کی طرح ثانیہ زہرا کلثوم. گر شبر و شبیر سے بھائی ہیں ملے. گر شبر و شبیر سے بھائی ہیں ملے. عباس بھی ہے بھائی تمہارا گر شبر و شبیر سے بھائی ہیں ملے. بھی ہے بھائی تمہارا کلثوم. عباس بھی ہے بھائی تمہارا کلثوم. کچھ نہج بلاغہ سے ہیں لفظ مانگی. کچھ نہج بلاغہ سے ہیں لفظ مانگی. کہنے تیرا بیٹھا ہوں قصیدہ کلثوم. کہنے تیرا بیٹھا ہوں قصیدہ کلثوم.
کچھ نہج بلاغہ سے ہیں لفظیں مانگی، کہنے تیرا بیٹھا ہوں قصیدہ کلثوم، حاصل نہیں عرفان جسے آپ کا ہے، حاصل نہیں عرفان جسے آپ کا ہے، پڑھ لکھ کے بھی جاہل کا ہے جیسا کلثوم، پڑھ لکھ کے بھی جاہل کا ہے جیسا کلثوم۔ اور شعر دیں کہ بابا کے سبب تیرے نا یہ غرق ہوا، بابا کے سبب تیرے نا یہ غرق ہوا، یہ نوح پیمبر کا سفینہ کلثوم، یہ نوح پیمبر کا سفینہ کلثوم۔ اور شعر دیکھیں بطور خاص کے عباس علی ہیں جو تمنا علی، عباس علی ہیں جو تمنا علی، تو بھی دل زہرا کی تمنا کلثوم، تو بھی دل زہرا کی، عباس علی ہیں جو تمنا علی، تو بھی دل زہرا کی تمنا کلثوم، کوئی نہ سمجھ پایا تیری فضا کو، کوئی نہ سمجھ پایا تیری فضا کو، کیا سمجھے گا کوئی تیرا رتبہ کلثوم، کیا سمجھے گا کوئی تیرا رتبہ کلثوم۔ اور یہ آخری شعر پھر مقطع کے ہو مارکا وہ شام کا یا کوفے کا، ہو مارکا وہ شام کا یا کوفے کا، زینب کے ملی شانہ با شانہ کلثوم، زینب کے ملی شانہ با شانہ کلثوم، ہو مارکا وہ شام کا یا کوفے کا، ہو مارکا وہ شام کا یا کوفے کا، زینب کے ملی شانہ با شانہ کلثوم۔ اور یہ مقطع ہے کہ قرآن کو حق تیری ثنا کا ہے بس، قرآن کو حق تیری ثنا کا ہے بس، تیرے لیے فرقان لکھے کیا کلثوم، تیرے لیے فرقان لکھے کیا کلثوم۔ ماشاء اللہ بہت اچھے اشعار پیش کیے، تاکہ ہمیں کی تعریف کیا ہے کہ یہ تیرا مشرق ہے پاک کلثوم، سورج کی طرح سے ہے چمکتا کلثوم، اور صاحب میں اقتدار میں اور حکمت میں زینب کی طرح سامی زہرا کلثوم،
دو مسئلے سات آٹھ شعر ہیں کہ مریم نے بھی رتبہ نہ وہ پایا کلثوم، مریم نے بھی رتبہ نہ وہ پایا کلثوم، جس مرتبے پر آپ کی فضا کلثوم، مریم نے بھی رتبہ نہ وہ پایا کلثوم، جس مرتبے پر آپ کی فضا کلثوم۔ یہ مطلب ملاحظہ کہ جب تیرے فضائل کو سمیٹا کلثوم، جب تیرے فضائل کو سمیٹا کلثوم، کوثر کا نظر آیا ہے سورہ جب تیرے فضائل کو سمیٹا کلثوم، کوثر کا نظر آیا ہے سورہ کلثوم۔ یہ سجدے کے حوالے کہ بابا جو علی ابن ابی طالب ہیں، ماں آپ کی ہے فاطمہ زہرا، بابا جو علی ابن ابی طالب ہیں، ماں آپ کی ہے فاطمہ زہرا کلثوم۔ ایک درود بھیجے محمد۔ ماں آپ کی ہے فاطمہ زہرا کلثوم، اور سردار جوانان جنا ہیں بھائی، سردار جوانان جنا ہیں بھائی، حاصل ہوا ہے کس کو یہ رتبہ کلثوم، سردار جوانان جنا ہیں بھائی، حاصل ہوا ہے کس کو یہ رتبہ کلثوم، اور نانی وہ خدیجہ جو عرب کی ملکہ، نانی وہ خدیجہ جو عرب کی ملکہ، سردار رسول آپ کا نانا نانی وہ خدیجہ جو عرب کی ملکہ، سردار رسول آپ کا نانا کلثوم، اور شہ پر دیے ہیں فطر سے بے شہ پر کو، شہ پر دیے ہیں فطر سے بے شہ پر کو، دیکھا وہ تیرے بھائی کا جھولا کلثوم، شہ پر دیے ہیں فطر سے بے شہ پر کو، دیکھا وہ تیرے بھائی کا جھولا کلثوم، اور موسیٰ کی بہن بھی تو ہیں کلثوم، مگر موسیٰ
کی بہن بھی تو ہیں کلثوم، مگر کیا ان سے تقابل ہو تمہارا موسیٰ کی بہن بھی تو ہیں کلثوم، مگر کیا ان سے تقابل ہو تمہارا کلثوم؟ اللہ کے گھر کے متولی ہیں رہے جد آپ کے وہ سید بطحا کلثوم، جد آپ کے وہ سید بطحا کلثوم۔ اور کیا ہاجر و آسیہ کا ذکر کروں، مریم ہے تیرے سامنے قطرہ کیا ہاجر و کیا ہاجر و آسیہ کا ذکر کروں، مریم ہے تیرے سامنے قطرہ کلثوم، مریم ہے تیرے سامنے۔ اور بابا ہے اگر تیرے یہ بابا تراب، بابا ہیں اگر تیرے یہ بابا فرات، مادر ہیں تیری ابیہا۔ بابا ہیں اگر تیرے یہ بابا تراب، مادر ہیں تیری ابیہا کلثوم۔ کیا فائدہ پھر نعمت گویائی کا، لب پر جو نہ تیرا ہو قصیدہ کلثوم۔ کیا فائدہ پھر نعمت گویائی کا، لب پر جو نہ تیرا ہو قصیدہ کلثوم۔ اور کیوں دل نہ ہمارا ہو یہ لوح محفوظ، کیوں دل نہ ہمارا ہو یہ لوح محفوظ، لکھا ہوا ہے نام تمہارا کیوں دل نہ ہمارا ہو یہ لوح محفوظ، لکھا ہوا ہے نام تمہارا کلثوم۔ اور یہ شبر و شبیر ہیں یکساں جیسے زینب کی طرح ثانی زہرا کلثوم، زینب کی طرح۔ مدرسہ فرمایا تھے رائے مصطفیٰ شورا ہے کہ کسی شیعہ کی تاریخ کی جائے اور پھر مثال ہونے کا دیا ہوا ہے۔ کہتا انہوں نے مسئلے کا حق ادا کیا کہ مریم نے فلسطان کو پایا کلثوم، جس مرتبے پر آپ کی فلسطان کلثوم، اور جب تیرے خدایت کو سمجھنا کلثوم کو اثر کا نظر آیا ہے سورہ کلثوم۔ نانی و خدیجہ جو عرب کی ملکہ سردار رسول آپ کے نانا موسیٰ کی بہن بھی بہن کلثوم، مگر کیا ان سے تقابل ہو تمہارا کلثوم؟ نماز تھے جناب مصطفیٰ شورا، جناب اجازت نثار، اسی میں پرمیشن کو بڑے سے شروع جانا ہے ان کا مقام بھی تھا ان کے حکم سے تعمیل اگر رات
کیونکہ محفل تو کافی شروع ہو گئی تھی اور عوام بھی اور شعراء کرام بھی قطعی اس بات کی آگے نہیں ہے کہ پروگرام کافی شروع ہو جائے. اب وقت شروع کے نقصان کہ شعراء ہو سکے اب ماشاء اللہ تک جمع ہو گئی تو شعراء کرام ماشاء اللہ پڑھ سکے گا. بہرحال شروع میں شعراء کرام کرنی تھی کہ وزارت پروفیسر نے مجھ کو دعوت دے دی اور یہ 2000 تشریفیاں ہیں. میں معظمانہ انتظار کر رہا ہوں جدید نمور رہتے کے شاعر رہے جناب انجم بدیعی صاحب سے جو تشریف لائیں اور خراج عقیدت جناب انجم بدیعی صاحب فبرانے کے بعد آواز اللہ تعالی صاحب صاحب خورشید بھائی بس 2 مطلع اور 2 شعر تمام. بہرحال مصرع ایسا نکالا ہے وہ کچھ بہرحال رباعی کا مصرع ہے تو بہر ہم لوگ عام طور پہ رواں نہیں اس لیے جو ہے ہاں تو دیکھیں میں 2 مطلع 2 شعر کہ آیات نے سوروں کو بتایا کلثوم. آیات نے سوروں کو بتایا کلثوم. قرآن تیری مدحت کا علاقہ کلثوم. آیات نے سوروں کو بتایا کلثوم. قرآن تیری مدحت کا علاقہ کلثوم. وہ انجم نے کیا ہے یہ ارادہ کلثوم. انجم نے کیا ہے یہ ارادہ کلثوم. لکھے تیری مدحت میں قصیدہ کلثوم. انجم نے کیا ہے یہ ارادہ کلثوم. لکھے تیری مدحت میں قصیدہ کلثوم. وہ آنکھوں میں پھرا ان کے علی کا چہرہ. آنکھوں میں پھرا ان کے علی کا چہرہ. سوروں نے سنا جب تیرا لہجہ کلثوم. آنکھوں میں پھرا ان کے علی کا چہرہ. سوروں نے سنا جب تیرا لہجہ کلثوم. اور قرآن کے سورے ہیں گواہی کے لیے. قرآن کے سورے ہیں گواہی کے لیے. کردار ہے سورج تیرا چہرہ کلثوم. کردار ہے سورج تیرا چہرہ کلثوم. آیات نے سوروں کو بتایا کلثوم. قرآن تیری مدحت کا علاقہ کلثوم. آیات نے سوروں کو بتایا کلثوم. قرآن تیری مدحت کا علاقہ کلثوم. انجم نے کیا ہے یہ ارادہ کلثوم. لکھے تیری مدحت کا قصیدہ کلثوم. اختصار سے کام لیا مودی صاحب نے پہلے استقبال تھا جو بہت مدعا ہے یہ میری بات اور سب سے احترامی نام سے 12 ہر ایک چیز نہیں لگتا 12 مدعا کہتا ہے اس کو ہوتا کہتا چل شعر خورشید بھائی ملاحظہ کروا مطلع حاضر خدمت ہے کہ کہتی ہے یہی لہج بلاغہ کلثوم. کہتی ہے یہی لہج بلاغہ کلثوم. بابا کی طرح آپ کا لہجہ کلثوم. کہتی ہے یہی لہج بلاغہ کلثوم. بابا کی طرح آپ کا لہجہ کلثوم. اور شعر حاضر ہے کہ ہم فرش نشی آپ بلند و اعلیٰ. ہم فرش نشی آپ بلند و اعلیٰ. کیا جانے کوئی آپ کا رتبہ کلثوم.
ہم فرش نشی آپ بلند و اعلیٰ، کیا جانے کوئی آپ کا رتبہ کلثوم، کیا جانے کوئی آپ کا رتبہ کلثوم، اور بدعت میں زباں کھولیں بھی کیسے ہم تو، بدعت میں زباں کھولیں بھی کیسے ہم تو، قطرہ بھی نہیں آپ ہیں دریا کلثوم، بدعت میں زباں کھولوں بھی، بدعت میں زباں کھولیں بھی کیسے ہم تو، قطرہ بھی نہیں آپ ہیں دریا کلثوم، قطرہ بھی نہیں آپ ہیں دریا کلثوم، قطرہ بھی نہیں آپ ہیں دریا کلثوم۔ شعر حاضر ہے کہ اس کو نظر آنے لگے دن میں تارے، اس کو نظر آنے لگے دن میں تارے، اس کو نظر آنے لگے دن میں تارے، جس نے بھی سنا آپ کا خطبہ کلثوم، اس کو نظر آنے لگے دن میں تارے، اس کو نظر آنے لگے دن میں تارے، جس نے بھی سنا آپ کا خطبہ کلثوم، جس نے بھی سنا آپ کا خطبہ کلثوم۔ اور شعر حاضر ہے کہ بے چین رسولوں کو جہاں پر دیکھا، بے چین رسولوں کو جہاں پر دیکھا، بے چین رسولوں کو جہاں پر دیکھا، دیکھا ہے وہیں آپ کا سجدہ کلثوم، بے چین رسولوں کو جہاں پر دیکھا، دیکھا ہے وہیں آپ کا سجدہ کلثوم، دیکھا ہے وہیں آپ کا سجدہ کلثوم۔ خوبصورت ہے، دو تین شعر ملاحظہ فرما لیں کہ کلثوم ہر گام پر زینب ہیں شریک سرور، ہر گام پر زینب ہیں شریک سرور، ہر گام پر زینب ہے شریک سرور، اور زینب کے لیے تو ہے سہارا کلثوم، ہر گام پر زینب ہے شریک سرور، ہر گام پر زینب ہے شریک سرور، ہر گام پر زینب ہے شریک سرور، اور زینب کے لیے تو ہے سہارا کلثوم، زینب کے لیے تو ہے سہارا کلثوم، زینب کے لیے تو ہے سہارا کلثوم، اور لکھا ہے یہی کرب و بلا میں ہر سو، لکھا ہے یہی کرب و بلا میں ہر سو، زینب کی طرح ثانی زہرا کلثوم، لکھا ہے یہی کرب و بلا میں ہر سو، لکھا ہے یہی کرب و بلا میں ہر سو، لکھا ہے یہی کرب و بلا میں ہر سو، زینب کی طرح ثانی زہرا کلثوم، زینب کی طرح ثانی زہرا کلثوم۔ اور وقتہ ملاحظہ فرمائے کہ آدائے علی کے لیے ہر دم مختار، آدائے علی کے لیے ہر دم مختار، رکھتا ہوں میں مختار کا لہجہ کلثوم، آدائے علی کے لیے ہر دم مختار، آدائے علی کے لیے ہر دم مختار، رکھتا ہوں میں مختار کا لہجہ کلثوم، رکھتا ہوں میں مختار کا لہجہ کلثوم۔
صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ حضرات خورشید بھائی نے بالکل بجا فرمایا کہ غیر مانوس طرح ہے، بہرحال اس طرح میں شاید میں نے پہلی بار کلام کہا ہوگا، بطور اصلاح پیش خدمت ہے۔ ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات، اللہم صلی اللہ محمد۔ مطلب عرض ہے کہ قرآن میں نہیں ایک بھی سورہ کلثوم، قرآن میں نہیں ایک بھی سورہ کلثوم، مدحت میں تیری جو نہ ہو گویا کلثوم۔ قرآن میں نہیں ایک بھی سورہ کلثوم، مدحت میں تیری جو نہ ہو گویا کلثوم، مدحت میں تیری جو نہ ہو گویا کلثوم۔ اور اللہ کے اوصاف سمیٹے ہوئے ہے، اللہ کے اوصاف سمیٹے ہوئے ہے، زینب سے مشابہ تیرا لہجہ کلثوم۔ اللہ کے اوصاف سمیٹے ہوئے ہے، زینب سے مشابہ تیرا لہجہ کلثوم۔ یہ شعر دیکھیں کہ سونا بھی مقابل ہو تو پیتل ٹھہرے، سونا بھی مقابل ہو تو پیتل ٹھہرے، کردار تیرا ہے وہ سنہرا کلثوم۔ کہ سونا بھی مقابل ہو تو پیتل ٹھہرے۔ دیکھیں آپ ہی کا سہارا ہے، آپ بولتے رہیں گے تو شعرا پڑھتے رہیں گے کہ سونا بھی مقابل ہو تو پیتل ٹھہرے، کردار تیرا ہے وہ سنہرا کلثوم، کردار تیرا ہے وہ سنہرا کلثوم۔ اور قرآن کے ساتھ آپ نے انجیل بچائی، قرآن کے ساتھ آپ نے انجیل بچائی، ممنون ہے خود مادر عیسیٰ کلثوم۔ قرآن کے ساتھ آپ نے انجیل بچائی، ممنون ہے خود مادر عیسیٰ کلثوم، ممنون ہے خود مادر عیسیٰ کلثوم۔ سادہ سا مصرع ہے کہ سرور کی طرح ثانی حیدر عباس، سرور کی طرح ثانی حیدر عباس، زینب کی طرح ثانی زہرا کلثوم۔ سرور کی طرح ثانی حیدر عباس، زینب کی طرح ثانی زہرا کلثوم۔ آئیے فراز صاحب، آئیے تشریف لے جائیے، ایک صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ آئیے ساجد، سرور کی طرح ثانی حیدر عباس، زینب کی طرح ثانی زہرا کلثوم۔ اور شرکت کے لیے آئیں نہ کیوں اہل قصہ، شرکت کے لیے آئیں نہ کیوں اہل قصہ، ہے جشن یہ جو پنجے تنی کا کلثوم۔ شرکت کے لیے آئیں نہ کیوں اہل قصہ، شرکت کے لیے آئیں نہ کیوں اہل قصہ، ہے جشن جو یہ پنجے تنی کا کلثوم۔ یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں ابو ذر صاحب کہ گلشن تیری مدحت کے سجائے جو گئے ہیں، گلشن تیری مدحت کے سجائے جو گئے، گلشن تیری مدحت کے، یہی بہر میں خرابی ہے کہ گلشن تیری مدحت کے سجائے جو گئے، خوشبو سے مہک اٹھا علاقہ کلثوم۔ گلشن تیری مدحت کے سجائے جو گئے، گلشن تیری مدحت کے سجائے جو گئے، خوشبو سے مہک اٹھا علاقہ کلثوم۔ اور مل جائے تیری خاک قدم گر مجھ کو، مل جائے تیری خاک قدم گر مجھ کو، چمکے ابھی قسمت کا ستارہ کلثوم، چمکے ابھی قسمت کا ستارہ کلثوم، چمکے ابھی قسمت کا ستارہ کلثوم۔ ملاحظہ فرمائیں کہ جیتے ہوئے بھی موت کی تصویر بنا،
جیتے ہوئے بھی موت کی تصویر بنا دنیا میں تیرے بغض کا مارا کلثوم. جیتے ہوئے بھی موت کی تصویر بنا, جیتے ہوئے بھی موت کی تصویر بنا دنیا میں تیرے بغض کا مارا کلثوم. جیتے ہوئے بھی موت کی تصویر بنا دنیا میں تیرے بغض کا مارا کلثوم. اور ایک ایک حرف نے روشن کیے کتنے سورج, ایک ایک حرف نے روشن کیے کتنے سورج, تیری مدحت سے ہوا اتنا اجالا کلثوم. ایک ایک حرف نے کتنے کیے, ایک ایک حرف نے روشن کیے کتنے سورج, تیری مدحت سے ہوا اتنا اجالا کلثوم. اب ملاحظہ فرمائے جتنے بھی یہاں مومنین بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب انہی کے لیے ہے یہ شعر, کہ نیک اعمال ہوا, نیک اعمال ہوا مل گئی جنت کی سند. نیک اعمال ہوا مل گئی جنت کی سند, بیٹھ کے آپ کی محفل میں جو اٹھا کلثوم. نیک اعمال ہوا مل گئی جنت کی سند, نیک اعمال ہوا مل گئی جنت کی سند, بیٹھ کے آپ کی محفل میں جو اٹھا کلثوم. نیک اعمال ہوا مل گئی جنت کی سند, بیٹھ کے آپ کی محفل میں جو اٹھا کلثوم. اور خاک در زہرا سے وضو کر کے چلا, خاک در زہرا سے وضو کر کے چلا, سورج کا دمکنے لگا چہرہ کلثوم. خاک در زہرا سے وضو کر کے چلا, خاک در زہرا سے وضو کر کے چلا, سورج کا چمکنے لگا چہرہ کلثوم. سورج کا چمکنے لگا چہرہ کلثوم. اب ایک دیکھیں بہت آسان سا شعر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ شام کا نام مٹا دے یہ علی کا سورج. شام کا نام مٹا دے, شام کا نام مٹا دے یہ علی کا سورج, کر دیں عباس کو جو ایک اشارہ کلثوم. شام کا نام مٹا دے یہ علی کا سورج, شام کا نام مٹا دے یہ علی کا سورج, کر دیں عباس کو جو ایک اشارہ کلثوم, کر دیں عباس کو جو ایک اشارہ کلثوم. اور زینب کی طرح تم بھی, زینب کی طرح تم ہو پدر کی زینت, زینب کی طرح تم ہو پدر کی زینت, کیوں نہ ہم تم کو کہیں ام ابیہا کلثوم. زینب کی طرح تم ہو پدر کی زینت, کیوں نہ ہم تم کو کہیں ام ابیہا کلثوم. زحمت تمام مقطع بطور خاص جناب سید صاحب کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ سر کے بھل لا گئے حیدر تیری مدحت کو, سر کے بھل لا گئے حیدر تیری مدحت کو, انجمن پنجے تنی نے جو بلایا کلثوم. سر کے بھل لا گئے حیدر تیری مدحت کو, انجمن پنجے قرآن نہیں ہے کہ سورہ پڑھوں مدد تیری جو ہو گیا اور قرآن کی صلاح آپ نے انجیل بتائی ممنون ہے تو مادر عیسیٰ پڑھوں گلشن تیری مدد کی سجائے جگئے خوشبو سے مہک اٹھا ملاتا رجوم نیک اعمال ہوا میری جنت کی زنت بیٹھ کے آپ کی محفل پر جو اٹھا رجوم. اتنا ہے شاید
تطہیر سے ملحق ہے جو شجرہ کلثوم، تطہیر سے ملحق ہے جو شجرہ کلثوم، ایک تو ہے زمانے میں وہ یکتا کلثوم، تطہیر سے ملحق ہے جو شجرہ کلثوم، ایک تو ہے زمانے میں وہ یکتا کلثوم، ایک تو ہے زمانے میں وہ یکتا کلثوم، اور عصمت کی ضیاء میں وہ اضافہ کلثوم، عصمت کی ضیاء میں وہ اضافہ کلثوم، تو جس کے سبب ثانی زہرا کلثوم، عصمت کی ضیاء میں وہ اضافہ کلثوم، تو جس کے سبب ثانی زہرا کلثوم، تو جس کے سبب ثانی زہرا کلثوم، اور گر زینب و عباس علی کی خواہش، گر زینب و عباس علی کی خواہش، زہرا کے دکھے دل کی تمنا کلثوم، گر زینب و عباس علی کی خواہش، زہرا کے دکھے دل کی تمنا کلثوم، زہرا کے دکھے دل کی تمنا کلثوم، اور توڑی ہے اسی نے تو فصیل ظلمت، توڑی ہے اسی نے تو فصیل ظلمت، جس صبح کو تو نے دیا راستہ کلثوم، توڑی ہے اسی نے تو فصیل ظلمت، جس صبح کو تو نے دیا راستہ کلثوم، جس صبح کو تو نے دیا راستہ کلثوم، اور جیسی کہ روش تیرے گھرانے کی ہے، جیسی کہ روش تیرے گھرانے کی ہے، دیتی ہیں کرم کا ہمیں تحفہ کلثوم، دیتی ہیں کرم کا ہمیں تحفہ کلثوم، جیسی کہ روش تیرے گھرانے کی ہے، دیتی ہیں کرم کا ہمیں تحفہ کلثوم، دیتی ہیں کرم کا ہمیں تحفہ کلثوم، اور نصرت میں رہی جیسے وفائے عباس، نصرت میں رہی جیسے وفائے عباس، چھوڑے گی نہ زینب کو اکیلا کلثوم، نصرت میں رہی جیسے وفائے عباس، نصرت میں رہی جیسے وفائے عباس، چھوڑے گی نہ زینب کو اکیلا کلثوم، چھوڑے گی نہ زینب کو اکیلا کلثوم، اب حشر تلک اس کی ملامت ہوگی، اب حشر تلک اس کی ملامت ہوگی، ظالم کو کیا تو نے یوں رسوا کلثوم، ظالم کو کیا تو نے یوں رسوا کلثوم، اب حشر تلک اس کی ملامت ہوگی، ظالم کو کیا تو نے یوں رسوا کلثوم، ظالم کو کیا تو نے یوں رسوا کلثوم، اور پیغام حسینی جو ہوا ہے جاوید، پیغام حسینی جو ہوا ہے جاوید، اشکوں کا تیرے ہے یہ کرشمہ کلثوم، پیغام حسینی جو ہوا ہے جاوید، اشکوں کا تیرے ہے یہ کرشمہ کلثوم، اشکوں کا تیرے ہے یہ کرشمہ کلثوم، اشکوں کا تیرے ہے یہ کرشمہ کلثوم، شبیر کے خیمے کا وہ سورج ہوتا، شبیر کے خیمے کا وہ سورج ہوتا، تیرا بھی جو ہوتا کوئی بیٹا کلثوم، تیرا بھی جو ہوتا کوئی بیٹا کلثوم، شبیر کے خیمے کا وہ سورج ہوتا، تیرا بھی جو ہوتا کوئی بیٹا کلثوم، اور پلکوں پہ غم شہ کے
پلکوں پہ غم شہ ہیں سجائے ایسے، پلکوں پہ غم شہ ہے سجائے ایسے، پڑھتی ہوں کوئی جیسے صحیفہ کلثوم، پلکوں پہ غم شہ ہیں سجائے ایسے، پڑھتی ہوں کوئی جیسے صحیفہ کلثوم، پڑھتی ہوں کوئی جیسے صحیفہ کلثوم، اور جو فتح مبین حق کو ملی ہے دائم، جو فتح مبین حق کو ملی ہے دائم، اس میں ہے برابر تیرا حصہ کلثوم، جو فتح مبین حق کو ملی ہے دائم، جو فتح مبین حق کو ملی ہے دائم، اس میں ہے برابر تیرا حصہ کلثوم، اس میں ہے برابر تیرا حصہ کلثوم، اور کب شکر کی منزل میں کسی سے کم ہے، کب شکر کی منزل میں کسی سے کم ہے، زندہ میں کیا تو نے جو سجدہ کلثوم، زندہ میں کیا تو نے جو سجدہ کلثوم، کب شکر کی منزل میں کسی سے کم ہے، زندہ میں کیا تو نے جو سجدہ کلثوم، جو شام میں خطبے نے بیاں تجھ کو کیا، جو شام میں خطبے نے بیاں تجھ کو کیا، ایک اور ہے وہ نہج بلاغہ کلثوم، ایک اور ہے وہ نہج بلاغہ کلثوم، جو شام میں خطبے نے بیاں تجھ کو کیا، جو شام میں خطبے نے بیاں تجھ کو کیا، ایک اور ہے وہ نہج بلاغہ کلثوم، ایک اور ہے وہ نہج بلاغہ کلثوم، ایک اور ہے وہ نہج بلاغہ کلثوم، وہ عزت سے جو پہچانے گئے آپ فراز، عزت سے جو پہچانے گئے آپ فراز، اس فخر کا در اصل ہے چہرہ کلثوم، اس فخر کا در اصل ہے چہرہ کلثوم، عزت سے جو پہچانے گئے آپ فراز، اس فخر کا در اصل ہے چہرہ کلثوم، اس فخر کا در اصل ہے چہرہ کلثوم۔ تاجیل ظہور امام صلی اللہ علیہ وسلم مل جل کے نعرہ صلوات اللہم صلی اللہ محمد وعلی چند صلی اللہ محمد
اس طرح میں چند رباعیاں مجھ سے بھی سماعت فرما لیں کہ ہے آپ پا بھی شہ کو بھروسہ کلثوم، ہے آپ پا بھی شہ کو بھروسہ کلثوم، رکھیں گی علم دین کا اونچا کلثوم، ہے آپ ابھی شہ کو بھروسہ کلثوم، رکھیں گی علم دین کا اونچا کلثوم، وہ آغوش طہارت کی پلی ہیں دونوں، آغوش طہارت کی پلی ہیں دونوں، زینب کی طرح ثانی زہرا کلثوم، آغوش طہارت کی پلی ہیں دونوں، زینب کی طرح ثانی زہرا کلثوم۔ نعرہ صلوات بلند فرمائیں خدا۔ دوسری ربائی کہ کاغذ پا قلم سے جو ہی لکھا کلثوم، کاغذ پا قلم سے جو ہی لکھا کلثوم، عصیاں کا ورق ہو گیا سادہ کلثوم، کاغذ پا قلم سے جو ہی لکھا کلثوم، عصیاں کا ورق ہو گیا سادہ کلثوم، اور سردار جوانان جنا ہیں بھائی، سردار جوانان جنا ہیں بھائی، ولیوں کے ولی آپ کے بابا کلثوم، محمد وآل محمد۔ تیسری ربائی سماعت فرمائیں کہ دنیا سے مودت میں جو اٹھا کلثوم، دنیا سے مودت میں جو اٹھا کلثوم، پائی سند مات شہیدہ کلثوم، دنیا سے مودت میں جو اٹھا کلثوم، پائی سند مات شہیدہ کلثوم، اور جو بولتا ہے شام غریباں کے خلاف، جو بولتا ہے شام غریباں کے خلاف، قسمت میں نہیں اس کی اجالا کلثوم، چوتھی ربائی سماعت فرمائیں کہ ہے آل سے الفت کا تقاضا کلثوم، ہے آل سے الفت کا تقاضا کلثوم،
ہم کرتے ہیں دشمن پر تبرا کلثوم، ہے آل سے الفت کا تقاضا کلثوم، ہم کرتے ہیں دشمن پا تبرا کلثوم، ہے آل سے الفت کا تقاضا کلثوم، ہم کرتے ہیں دشمن پا تبرا کلثوم، اس کرب و بلا اور غدیر خم پر، اس کرب و بلا اور غدیر خم پر ہم کر نہیں سکتے ہیں تقیہ کلثوم، آخری ربائی کہ ہے شام میں جو آپ کا روضہ کلثوم، ہے شام میں جو آپ کا روضہ کلثوم، دنیا میں ہے جنت کا علاقہ کلثوم، ہے شام میں جو آپ کا روضہ کلثوم، دنیا میں ہے جنت کا علاقہ کلثوم، اور کچھ دھوپ نہ اسلام کے سر تک آئی، کچھ دھوپ نہ اسلام کے سر تک آئی، چادر نے کیا آپ کی سایہ کلثوم، چادر نے کیا آپ کی سایہ کلثوم۔ شکریہ۔ اپنی عدالت کے بابر کو تشریف لائے ہیں، وہ آپ تشریف لا رہے ہیں، ہمارا دعا فرمائے شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ مقصد صاحب ربائی پیش کرے ہم توفہ کرتوں رکھے گی علم دین کا اونچا کرتوں آؤ شتا زیادت کی طرح سامی زیادہ کرتوں وکارت پر قلم سے کوئی لکھا کرتوں اس کا غور ہو گیا ساتھا کرتوں سردار جمارہ نے جنا ہے بھائی بھولیوں کو بلی آپ کے بابا مقصد مسافروں کے دین کے آج بیان پیش کیا ان روایات کے بعد میں مقبول ترین شاعر جبریل جناب ہلال محمد تشریف لائے اور اولاً سید بھائی کی جانب سے گزارش ہے کہ جو حضرات پیچھے ہیں اگر وہ تھوڑا آگے تشریف لا سکتے ہیں تو آپ لوگ آگے آ جائیں، جو الگ ہی جگہ نہیں ہے۔ صلی اللہ مطلع سماعت فرمائیں۔ یہ میرا ایک ارادہ نہیں ٹوٹا کلثوم،
मौलाए कायनात का कौल है, मैंने इरादों के टूटने से खुदा को पहचाना। समात फरमाएं कि ये मेरा एक इरादा नहीं टूटा कुलसूम, तेरे रोज़े पर पढ़ूँ तेरा कसीदा कुलसूम। ये मेरा एक इरादा नहीं टूटा कुलसूम, तेरे रोज़े पर पढ़ूँ तेरा कसीदा कुलसूम। और हुस्न मतलब समात फरमाएं, इसी से मरबूत है हुस्न मतलब भी कि ये मेरा एक इरादा नहीं टूटा कुलसूम, तेरे रोज़े पर पढ़ूँ तेरा कसीदा कुलसूम। देखें हुस्न मतलब इसी से मरबूत है। और हो जाए किसी रोज़ जो ऐसा कुलसूम, कि और हो जाए किसी रोज़ जो ऐसा कुलसूम, फिर ये मानूंगा कि मैं फिर ये मानूंगा। एक सलवात पढ़ें आप हज़रात। कि ये मेरा एक इरादा नहीं टूटा कुलसूम, तेरे रोज़े पर पढ़ूँ तेरा कसीदा कुलसूम। और हो जाए किसी रोज़ जो ऐसा कुलसूम, फिर ये मानूंगा कि मैं हूँ तेरा शिया कुलसूम। ख्याल पेश किया है हज़रात, ख्याल पेश किया है। फिर ये मानूंगा कि मैं हूँ तेरा शिया कुलसूम। अब यहाँ से ये 4 शेर ज़हमत है, समात फरमाएँ। देखें हज़रात इंशाअल्लाह दुआएं देंगे कि लोग कहते कि अली बोल रहे हैं जैसे, समात फरमाएँ कि लोग कहते कि अली बोल रहे हैं जैसे, शाम व कूफा में जो होता तेरा खुतबा कुलसूम। लोग कहते कि अली बोल रहे हैं जैसे, कि लोग कहते कि अली बोल रहे हैं जैसे, शाम व कूफा में जो होता तेरा खुतबा कुलसूम। ये शेर
زینب کو وہاں بھی نہیں تنہا چھوڑا، چھوڑ دیتا ہے یہاں جسم کو سایہ۔ یہ ہمارے آج کی نظمیہ دور کے مقتے تھے جناب احلال صاحب، اب اللہ میں نہایت قدر و احترام کے ساتھ اللہ شکر و اللہ کے لیے نظام تشریف لائیں اور آپ اللہ تشریف فرما رہیں گے انشاءاللہ۔ تقریر کے بعد قرآن تازی ہوگی، پتہ یہ قرآن تازی تحائف تقسیم کی جائیں گے۔ ماشاءاللہ 36 موقع ہیں، 36 تو انشاءاللہ امید ہے کہ سبھی لوگوں کو پہنچ جائیں گے۔ ایک مرتبہ اور صلوات ہو گئی۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والسجود والقیام والکتاب والقرآن والحق والبیان والمحبت والعرفان ونبینا وشفینا مولانا ومولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وسخاوتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والذين لأماناتهم وعهدهم راعون۔ صلوات پڑھیں پر محمد۔ عزیزوں، بہت دیر سے آپ حضرات شعراء کرام سے ان کا منظوم نذرانِ عقیدت سماعت فرما رہے ہیں۔ چند جملے میں بھی آپ کی خدمت میں تبرکاً عرض کر دوں اور داخل ثواب ہو جاؤں۔ اس کے لیے سورہ مومنون کی ایک آیہ مبارکہ کو مختصر ترین تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں خداوند عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور وعدوں کی رعایت کرتے ہیں، یعنی جو عہد جو وعدہ انہوں نے کیا ہے اس کی رعایت کرتے ہیں اور جو امانتیں ان کے پاس ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور ایک صفت اس کی اگلی آیت میں بیان فرمائی کہ وہ نمازوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ ان کی پہچان اللہ نے بیان کرنے کے بعد ان کا شرف بیان کیا تو کہا کہ اولئک هم الوارثون، یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہیں ہم جنت کا وارث بنائیں گے۔ صلوات پڑھیں پر محمد۔ دیکھیے عزیزوں، اس وقت آپ کی خدمت میں بہت تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن چند جملے عرض کرنا مقصود ہیں اور پھر بات تمام ہو جائے کہ عہد کو پورا کرنا، وفا کرنا اور امانتوں کی حفاظت کرنا اللہ کی نگاہ میں جنت کے وارث ہونے کی دلیل ہے۔ اچھا، جنت کا وارث ہونا اور ہے اور حقدار ہونا اور ہے۔ حقدار جنت اور ہیں
اور جنت کے وارث اور حقدار جنت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے نمازیوں کے لیے جنت بنائی ہے، متقین کے لیے جنت بنائی ہے، گناہوں سے بچنے والوں کے لیے جنت بنائی ہے، مومنین کے لیے جنت بنائی ہے۔ تو اگر کوئی اللہ کی بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کر کے ان تمام طریقوں پر زندگی گزارے کہ جو خداوند عالم نے بتایا ہے، تو اللہ کی طرف سے اسے جنت میں ایک گھر عطا کیا جائے گا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، اللہ کی طرف سے اسے جنت میں ایک گھر عطا کیا جائے گا۔ اب جب گھر عطا کیا جائے گا تو وہ اس گھر کا حقدار ہوگا۔ اب جنت میں اگر کسی کو ایک گھر ملا تو وہ ایک گھر کا حقدار ہے، جسے 2 گھر ملے وہ 2 گھروں کا حقدار ہے، جنہیں 3 گھر ملے وہ 3 گھروں کا حقدار ہے۔ یہاں اتنی دیر سے قصیدہ خوانی ہو رہی تھی، آپ کے چھٹے امام کا ارشاد ہے کہ جس نے ہمارے لیے بہت توجہ چاہتا ہوں، آپ کے چھٹے امام کا ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے من کان فینا بیتن، اگر کسی نے ہمارے لیے ایک شعر کہا تو اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ تو جس نے ایک شعر کہا اس کا ایک گھر، جس نے 10 شعر کہے اس کے 10 گھر، جس نے 100 شعر کہے اس کے 100 گھر، جس نے 1000 شعر کہے اس کے 1000 گھر، جس نے 1,00,000 شعر کہے اس کے 1,00,000 گھر۔ لیکن آپ توجہ کریں جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک شعر کہا تو ایک گھر، 10 شعر کہے تو 10 گھر، 100 شعر کہے تو 100 گھر، 1000 شعر کہے تو 1000 گھر، 1,00,000 شعر کہے تو 1,00,000 گھر، 10,00,000 شعر کہے تو 10,00,000 گھر، مگر 10,00,000 گھر اس کے ہیں، پوری جنت اس کی نہیں۔ آپ غور فرما رہے ہیں جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ 10,00,000 گھر اس کے ہو سکتے ہیں مگر جنت اس کی نہیں ہے۔ مطلب کہنے کا کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ علاقہ ہے۔ اب اس وقت امام باڑہ پنجتنی کشمیری محلے میں واقع ہے، یہاں مجلس محفل ہو رہی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں کبھی محفل ہوتی ہیں، کبھی مجالس ہوتی ہیں۔ انجمن کا امام باڑہ، انجمن کا امام باڑہ کشمیری محلے میں ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں اب حضرات کی کہ کشمیری محلے میں انجمن کا امام باڑہ ہے، کشمیری محلہ انجمن کا نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ کشمیری محلے میں انجمن کا امام باڑہ ہے، کشمیری محلہ انجمن کا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی حصے کا حقدار ہونا اور آسان کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، ان کا صاحب وہاں فلاں جگہ پلاٹنگ ہو رہی ہے، وہاں فلیٹ بن رہے ہیں، ان کا صاحب ہم نے بھی وہاں 10 فلیٹ لے لیے، مثلا ایک بلڈنگ میں 20 فلیٹ تھے تو ہم نے 10 لے لیے، تو 10 ہمارے ہیں، بلڈنگ ہماری نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی حیثیت سے، اپنے حیثیت سے، اپنے حق کے مطابق کسی چیز کو حاصل کر لے، یہ حقدار ہونے کی دلیل ہے مگر وارث ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ لہذا اللہ نے حقدار جنت اور لوگوں کو بنایا ہے اور وارث جنت اور لوگوں کو بنایا ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں بھئی، حقدار جنت اور لوگوں کو بنایا ہے اور وارث جنت اور لوگوں کو بنایا ہے۔ اب میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جیسے دل چاہے یہ مجمع سنیں۔ اب اللہ نے بہت سے لوگوں کے لیے یہ کہا کہ ایسا کرو گے تو جنت ملے گی، یہ عمل انجام دو گے تو جنت ملے گی، یہ نیکی کرو گے تو جنت ملے گی، یہ عمل انجام دو گے تو جنت ملے گی، اعمال صالحہ کرو گے تو جنت ملے گی۔ لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ جنت حاصل کرنے والے نہیں ہیں۔ یعنی ہم نماز پڑھیں جنت کے لیے، روزہ رکھیں جنت کے لیے، حج کریں جنت کے لیے، یعنی جنت میں اللہ ہمیں ایک مکان دے دے، 2 مکان دے دے، 10 مکان دے دے، 1 قصر دے دے، 2 قصر دے دے، 10 قصر دے دے، لیکن جسے جنت کا وارث بناتا ہے ان کے یہاں سے روٹیاں جاتی ہیں۔ توجہ فرمائیں، یہاں سے روٹیاں جاتی ہیں اور وہاں سے شکریہ کے ساتھ جنت آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جنت کے وارث ہیں۔ اب جب یہ وارث ہیں تو کیسے پتہ چلے کہ یہ جنت کے وارث ہیں؟ اب جب وارث ہو گئے تو وارث کو حق ہے کہ جسے چاہے دے اور جتنا چاہے دے اور جب چاہے دے۔ تو چونکہ یہ جنت کے وارث ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی نے ہمارے غم میں گریہ کیا تو اس کے لیے بھی جنت ہے، اگر کسی نے ہماری فضیلت کو سن کے مسکرا دیا تو اس کے لیے بھی جنت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے بھئی؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جنت کو ان کے لیے، اللہ نے ان کو جنت کا وارث بنایا ہے۔ اب جب جنت کا وارث بنایا ہے تو یہ سارا کا سارا معاملہ انہی کے لیے ہے۔ جب جسے چاہیں یہ عطا کریں، جب جسے چاہیں یہ مکان دیں، جب جسے چاہیں قصر جنت عطا کریں۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔
اس لیے کہ یہ حقدار جنت نہیں ہیں بلکہ یہ وارث جنت ہیں. وارث جنت ہونا اور ہے اور حقدار جنت ہونا اور ہے. اب یہ کون لوگ وارث جنت ہیں؟ تو جنت کے وارث وہ افراد ہیں کہ جنہیں اللہ نے امانتوں کی رعایت کرنے والا بنایا. وارث جنت وہ ہیں کہ جو عہد و پیمان کی رعایت کرتے ہیں، یعنی عہد کو پورا کرتے ہیں، عہد کو پورا کرتے ہیں، وعدوں کو وفا کرتے ہیں اور امانت کی حفاظت کرتے ہیں. دیکھیے قبلہ آج کی جشن جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے لیے ہے. میں بھی موضوع سے بالکل متصل ہوں، یعنی ذرہ برابر بھی الگ نہیں ہوا، البتہ ذرا سا آپ محسوس کریں اس بات کو اور محفل کے تقدس کا خیال رکھیں. صلوات پڑھیں بر محمد و آل گرمی ہمیں بھی لگ رہی ہے اور ہم شیروانی پہنے ہوئے ہیں. ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد تو بہت توجہ چاہتا ہوں بابا حضرات کی. تو امانت کی حفاظت کرتے ہیں. دیکھیے عزیزوں ایک بات عرض کروں آپ کی خدمت میں بڑی اہم کہ امانت داری کا مطلب کیا ہے؟ امانت داری اگر صاحب کسی نے کسی کے پاس امانت رکھوائی تو اس کی حفاظت کرنا، یہ امانت داری. آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتا ہے، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے لیے دیکھنا ہے کہ وہ آدمی کیسا ہے، بہت توجہ، بڑی عجیب بات ہے، الگ کی ہے لیکن سن لیجئے، بڑے کام کی بات عرض کر رہا ہوں. چھٹے امام نے فرمایا کہ اگر یہ دیکھنا ہے کہ آدمی کیسا ہے، یعنی آدمی صحیح ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے یا نہیں ہے، کردار کے معاملے میں آدمی ٹھیک ہے یا نہیں. اب آپ کے چھٹے امام نے کہا تو عرض کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا کہ نماز روزے سے نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ وہ امانت داری میں کیسا ہے. اور توجہ، امانت داری میں کیسا. اگر امانت میں امانت دار ہے تو آدمی صحیح ہے، اور اگر خیانت کرتا ہے تو آدمی ٹھیک نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پابند صوم و صلات ہے مگر امانت میں خیانت کرتا ہے تو امام کی نگاہ میں کسی کام کا نہیں ہے. آپ غور فرما رہے ہیں، امام کی نگاہ میں کسی کام کا نہیں ہے وہ شخص کہ جو امانت دار نہیں ہے، امانت میں خیانت کرتا. اب یہ امانت میں خیانت کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے قبلہ امانتیں بھی دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک امانت مادی اور ایک امانت معنوی. امانت مادی کیا ہے؟ امانت مادی یہ کہ آپ کے پاس کسی نے کچھ رقم رکھوائی، ان کا آپ رکھ لیجئے، آپ سے بعد میں لے لیں گے. مکان کہیں جا رہے تھے ہم مثلا کچھ مہینے 2 مہینے کے لیے، اپنے مکان کی چابی آپ کو دے گا، ان کا صاحب ذرا حفاظت کیجیے گا، ہم آ کے لے لیں گے. اسی طرح کی کوئی اور شے کسی نے آپ کے پاس رکھوا دی، ان کا صاحب حفاظت کیجیے، ہم آپ سے آ کے لے لیں گے، ہم واپس جب آئیں گے تو آپ سے اس کو حاصل کر لیں گے. تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ ہے امانت مادی. اب امانت مادی کا مطلب کیا ہے کہ کسی نے آپ کے پاس ₹1,00,000 رکھوائے، آپ نے لاکھ کے 50,000 کر دیے، امانت میں خیانت. مکان 2 4 6 مہینے کے لیے کوئی شخص آپ کے حوالے کر کے گیا، جب 6 مہینے کے بعد آیا تو آپ بیچ کے کھا چکے تھے، امانت میں خیانت. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ اتنے بڑے معاملات ہیں کہ اس میں حالانکہ اس دنیا میں ہو سب کچھ رہا ہے، آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، یعنی کچھ ایسا نہیں ہے جس کے لیے کوئی کہے کہ ہم نے نہیں دیکھا. بہت سی مثالیں آپ کو مل جائیں گی. لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ کوئی کسی کے لاکھ کے 50,000 کرنے میں ڈرتا ہے. کسی کا مکان بیچ ڈالنا آسان کام نہیں، البتہ بہت ناممکن بھی نہیں ہے، یعنی اس طرح کے معاملات ہیں. تو یہ امانت پہ خیانت. لیکن عزیزوں معنوی امانت کا مطلب کیا ہے؟ معنوی امانت کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سے کسی نے کوئی بات یہ کہہ کے بتائی کہ کسی سے نہ کہیے گا، دیکھیے بڑی سمجھیں اس بات کو جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ سے کسی نے کوئی اہم بات بتائی راز کی شکل میں، ان کا صاحب اپنے پاس رکھیے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں آپ کسی سے نہ کہیے گا، تو یہ بات بھی ₹1,00,000 رکھوانے ہی کے برابر ہے. لیکن یہاں معاملہ کیا ہے کہ 1,00,000 کے 50 کرتے ہوئے تو ڈر لگتا ہے، لیکن بات ادھر کرتے ہوئے ذرا سے ڈر نہیں لگتا. جو یہ کہہ کے گیا کہ آپ کسی سے کہیے گا نہیں، اور یہی جملے کے ساتھ دوسرے سے کہہ رہے ہیں آپ کسی سے نہ کہیے گا. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. سمجھ رہے ہیں؟
تو یہ ہے امانت معنوی. بہت توجہ آپ حضرات کی. تو یہ امانت معنوی کا مطلب یہ کہ مادی امانت اور معنوی امانت. اور میں آپ کی خدمت میں کر دوں، یہ آپ کی خاموشی بھی ٹوٹ جائے اور بے چینی بھی ہم اچھی طرح سمجھ رہے ہیں آپ حضرات کی، اس لیے کہ سب کو قرآن اندازی کا انتظار ہے، لیکن یہ کہ بہرحال کچھ دیر عرض کرنا ضروری ہے. بہت توجہ کہ معنوی امانت، یہ جو آپ محافل اور مجالس میں بیٹھ کے سبحان اللہ اور ماشاء اللہ اور نعرے لگاتے ہیں اور فضائل اہل بیت سن کے خوش ہو جاتے ہیں، یہ بھی امانت داری کی وجہ سے. غور فرمائیں کہ یہ بھی امانت داری کی وجہ سے، اور ہم نہیں کہہ رہے ہیں، آپ کے امام ارشاد فرما رہے کہ یہ بھی امانت داری کی وجہ سے ہے. اور اسی لیے فرمایا کہ جب ہماری محبت کی ٹھنڈک اپنے دلوں میں محسوس کرنا تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا. کیا فرمایا کہ جب ہماری محبت کی ٹھنڈک اپنے دلوں میں محسوس کرنا تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا کہ انہوں نے امانت میں خیانت نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو محافل و مجالس کی رونقیں سبحان اللہ اور ماشاءاللہ و فضائل سن کے داد دینا، خوش ہو جانا اور مسکرانا، جب یوں لفظ بدل کے کہہ دوں کہ جب کبھی فضیلت اہل بیت آپ کو خوش کرنے لگے اور آپ جناب امیر کی فضائل سن کے خوش ہونے لگے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ بزرگوں نے امانت میں خیانت نہیں کی. تو یہ امانت معنوی. تو قبلہ ایک ہو گئی امانت مادی اور دوسری امانت معنوی. ایک اور امانت ہے امانت الہی. مادی اور معنوی امانتیں ہمارے پاس اور الہی امانت اس کے پاس ہوگی جسے اللہ امانت دار بنائے. جب آپ امیر المومنین کو نجف اشرف میں سلام کرتے ہیں، خاص طور سے یوم غدیر زیارت پڑھتے ہیں، تو اس زیارت کا نام ہی ہے زیارت امین اللہ. زیارت امین اللہ کا مطلب کہ امین اللہ کہہ کے جناب امیر کو سلام کیا جا رہا ہے. کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک یا امین اللہ، اے اللہ کے امین آپ پر ہمارا سلام ہو. بہت توجہ، آئے اللہ کے امین آپ پر ہمارا سلام ہو. تو اب مولا علی کو آپ نے اللہ کا امین کیوں کہا؟ آپ بتائیں مجھے کہ مولا علی کے پاس اللہ نے کیا امانت میں رکھوایا کہ جس کی حفاظت مولا علی نے کی جو وہ امین اللہ کہلائے؟ تو اللہ نے اپنے انبیاء کے تبرکات مولا علی کے پاس رکھوائے. آپ خاموش ہو گئے، بھول گئے. پیغمبر نے کہا اگر کوئی آدم کو ان کے علم میں اور نوح کو ان کے تقوی میں اور موسیٰ کو ان کی ہیبت میں اور عیسیٰ کو ان کے زہد میں دیکھنا چاہتا ہے تو وہ مولا علی کو دیکھے. اس کا مطلب آدم کا علم علی کے پاس امانت ہے، نوح کا تقوی علی کے پاس امانت ہے، ابراہیم کی خلت علی کے پاس امانت ہے، موسیٰ کی ہیبت علی کے پاس امانت ہے. اور صرف یہی نہیں قبلہ، اس امانت داری کا سلسلہ یہ ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے پردہ غیبت کو الٹ کے تو خانہ کعبہ پر آ کے جب حضرت خطبہ دیں گے تو یہی کہیں گے کوئی اگر آدم سے ملنا چاہتا ہے تو مجھے دیکھے. اگر کوئی نوح کو دیکھنا چاہتا ہے تو مجھے دیکھے، اگر کوئی ابراہیم کو دیکھنا چاہتا ہے تو مجھے دیکھے. اس کا مطلب امانتیں الہی امانتیں یہاں محفوظ ہیں. اور پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اور امانت الہی کی شکل میں مولا علی کو کیا ملا جس کی وجہ سے وہ امین اللہ ہوئے؟ اب آپ اسے یوں سمجھیں کہ محمد ہیں اللہ کی امانت، محمد ہیں اللہ کی امانت، اور ہجرت کی رات مولا علی ہیں امین اللہ. توجہ فرمائیں، مولا علی ہیں امین اللہ، اس لیے کہ پیغمبر ہیں اللہ کی امانت. پیغمبر کے پاس ہیں مکے والوں کی امانتیں، یعنی پیغمبر کے پاس مکے والوں کی امانتیں. پیغمبر خود اللہ کی امانت. پیغمبر کے لیے مکے والے کہتے ہیں کہ یہ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں، اپنی امانتیں رکھوا جاتے ہیں. یعنی مکے والوں کی امانتیں پیغمبر کے پاس، پیغمبر خود اللہ کی امانت. ہجرت کی رات پیغمبر مولا علی سے فرما رہے ہیں کہ آج کی رات آپ میرے بستر پر سو جائیے.
اور کل صبح کو امانتوں کو پہنچا کے آپ مدینے ہمارے پاس آ جائیے۔ اس کا مطلب کہ ایک رات مکے والوں کے بھی امین ہیں اور اللہ کے بھی امین ہیں۔ کوئی توجہ فرمائیں، مکے والوں کے امین ہیں اور اللہ کے بھی امین ہیں، اس لیے کہ مکے والوں کی امانتیں بھی مولا علی کے پاس ہیں اور اللہ کی امانت بھی مولا علی کے پاس ہے۔ ہجرت کی رات جناب امیر نے بستر رسالت پر گزار کے رسول اللہ کی بھی حفاظت کی اور امانتوں کی بھی حفاظت کی، اور جب صبح ہوئی اور چادر الٹی اور لوگ پریشان ہوئے تو مکے والوں کی امانتیں واپس کر کے پیغمبر کی حفاظت کے ساتھ مولا علی مدینے پہنچے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امانت تھے محمد، امین تھے علی۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ امانت تھے محمد، امین تھے علی۔ اب پیغمبر نے کہا حسین منی وانا من الحسین، اتنے ہلکے میں آپ سنیں گے تو بھی کام ہو چکا ہے۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اس کا مطلب کہ ایک امانت خدا ہے محمد، محمد کے بعد امانت خدا ہے حسن، حسن کے بعد امانت خدا ہے حسین۔ جناب امیر المومنین کے بعد حضرت عباس نے جو خانہ کعبہ کی چھت پہ خطبہ دیا، اس میں ایک جملہ کہا، آپ نے فرمایا کہ اے دشمنوں، تم نے بڑی کوششیں کی کہ میرے باپ کے ہوتے ہوئے رسول کو قتل کر دو، اور اب تم چاہتے ہو میرے ہوتے ہوئے حسین کو قتل کر دو۔ توجہ، تم نے بہت چاہا کہ رسول میرے باپ کے ہوتے ہوئے رسول کو قتل کر دو، اور اب چاہتے ہو کہ میرے ہوتے ہوئے حسین کو قتل کر دو۔ میرے باپ کے ہوتے ہوئے قتل رسول ممکن نہیں تھا، میرے ہوتے ہوئے حسین یہ ممکن نہیں۔ اس کا مطلب کہ جب امانت محمد ہوں، توجہ فرمائیں، جب امانت محمد ہوں تو امین علی، جب امانت حسین ہوں تو امین عباس۔ یہ جو حضرت عباس کو وراثت میں امانت داری ملی ہے، یہ اکیلے حضرت عباس کو نہیں ملی، اس لیے کہ ہمارے ہاں شریعت میں بیٹے کا حق بھی ہے اور بیٹی کا حق بھی ہے۔ توجہ، ہمارے ہاں شریعت میں بیٹے کا حق بھی ہے اور بیٹی کا حق بھی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اگر بیٹے کو وراثت میں امانت داری ملی تو عباس وارث ہوئے، اور بیٹیوں کو ملی تو زینب و ام کلثوم وارث ہوئیں۔ توجہ، کیسے وارث ہوئیں سمجھیں، جب محمد امانت ہوں تو امین علی، جب حسین امانت ہوں تو امین عباس، اور حسین ابن علی جاتے جاتے سید سجاد کو امانت کی شکل میں سونپ کے جا رہے ہیں زینب و ام کلثوم کے پاس۔ بھئی توجہ فرمائیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب امانت محمد ہوں تو امین علی، جب امانت حسین ہو تو امین عباس، اور جب امانت سید سجاد ہو تو امینہ زینب و ام کلثوم۔ یعنی ایک ساتھ امانتوں کی حفاظت کرنے والی زینب، یعنی اپنے باپ کی زینت۔ حضرت ام کلثوم کا نام بھی زینب ہے، زینب کبریٰ، زینب صغریٰ۔ توجہ چاہتا ہوں، زینب کبریٰ اور زینب صغریٰ۔ کبریٰ یعنی بڑی زینب، صغریٰ یعنی چھوٹی زینب، اور یہ سارے معاملات تمیز کے لیے ہیں۔ تمیز کے لیے کا مطلب پتہ چلے کہ یہ بڑی بیٹی ہیں اس لیے کبریٰ ہیں، یہ چھوٹی بیٹی ہیں اس لیے صغریٰ ہیں۔ جیسے علی اکبر اور علی اصغر، بہت توجہ، جیسے علی اکبر اور علی اصغر، یہ بڑے بیٹے ہیں اس لیے علی اکبر ہیں، یہ چھوٹے بیٹے ہیں اس لیے علی اصغر ہیں، وگرنہ شرف کی بات اگر کی جائے تو جو سب سے بڑا کام کرے وہ علی اصغر۔
سب سے بڑا کام کرے مگر علی اصغر، اس کا مطلب یہ تمیز کے لیے ہے، وگرنہ اکبر و اصغر میں فرق نہیں ہے۔ اسی طرح زینب کبریٰ و زینب صغریٰ، زینب کبریٰ و زینب صغریٰ کا سارا معاملہ تمیز کے لیے، یہ بڑی بیٹی ہیں اس لیے زینب ہیں، زینب کبریٰ، یہ چھوٹی بیٹی ہیں اس لیے زینب صغریٰ، وگرنہ جو عظمت علی کی بڑی بیٹی کی ہے وہی چھوٹی بیٹی کی ہے۔ جملہ کہوں اگر یہ مجمع سمجھنا چاہے کہ عظمت میں فرق نہیں ہے، اس کی دلیل یہ کہ برائے نام بھی فرق نہیں ہے۔ نہیں، جو سمجھے انہیں میری طرف سے سبحان اللہ، صلوات پڑھیں پر محمد علی کی دونوں بیٹیوں میں برائے نام بھی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں نام تمیز کے لیے رکھے گئے، یہ بھی زینب وہ بھی زینب۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی اور نام رکھا جاتا تو کیسے رکھا جاتا؟ اللہ نے فاطمہ کی دو بیٹیوں کے نام رکھے، دونوں کو۔ اب ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، بیٹوں کو حسن اور حسین کہا کہ ذرا سا فرق ہوا کہ یہ حسن ہے یہ حسین ہے، مگر بیٹیوں کی شان یہ ہے کہ یہ بھی زینب ہیں یہ بھی زینب ہیں، یہ بھی علی کی زینت یہ بھی علی کی زینت، یہ بھی علی کے لیے شرف وہ بھی علی کے لیے شرف۔ میں آپ کی خدمت جوہر سمجھتے ہیں، یعنی وہ ایک خاصیت جو اصل صلاحیت ہوتی ہے اسے کہتے ہیں جوہر، یعنی جو اصلاً چیز ہے، شے کی جو صلاحیت ہے وہ ہے جوہر۔ ابھی یہاں شعراء تشریف فرمائیں کہ صاحب شاعری ایک اصلاً ایک جوہر ہے، وہ صلاحیت کے جس کی بنیاد پر شعر کہا جاتا ہے، اور بہترین شعر شہرۂ آفاق ہوتا ہے۔ تو شاعر کی زینت کیا ہوتا ہے کہ صاحب اس کا شعر یعنی اس کا جوہر، مصور کا جوہر کیا ہے؟ اس کی صلاحیت، خطیب کا جوہر کیا ہے؟ اس کی صلاحیت، عالم کا جوہر کیا ہے؟ اس کی صلاحیت، اور کائنات کی ہر شے کی زینت اس کے جوہر سے ہوتی ہے۔ اب اس کائنات میں جس شے کو بھی آپ دیکھیے تو اس کے جوہری سے زینت ملے گی، مگر اللہ نے کائنات کی ہر شے کا جوہر علی کو قرار دیا۔ سورت کی زینت علی، چاند کی زینت علی، زمین کی زینت علی، آسمان کی زینت علی، مصلی کی زینت علی، منبر کی زینت علی، مسند قضا کی زینت علی، میدان شجاعت کی زینت علی، شرافت کی زینت علی، نجابت کی زینت علی، دیانت کی زینت علی، عبادت کی زینت علی، تقوی کی زینت علی، روزے کی زینت علی۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھیں، عرش کی زینت علی، لوح کی زینت علی، کرسی کی زینت علی، میزان کی زینت علی، قلم کی زینت علی، اور اگر آپ پریشان نہ ہو تو اور آگے بڑھ کے کہوں نبوت کی زینت علی، رسالت کی زینت علی، توحید کی زینت علی۔ اس کا مطلب کہ کائنات کے ہر شے کو جوہر بنا کے اللہ جس ذات سے زینت دے اسے علی کہتے ہیں، اور علی کو جن دو بیٹیوں کے ذریعے سے زینت دے انہیں زینب و ام کلثوم کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآل بس قبلہ بات تمام ہو گئی، آخری منزل اور گفتگو تمام۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ امانتوں کی حفاظت کرنے والی، یہ عہد و پیمان کی رعایت کرنے والے، یہی جو ہیں جو اللہ نے جنہیں وارث جنت قرار دیا۔ اب آپ ذرا سمجھیں حضرت زینب علیہ السلام کا ارشاد سنیں، قبلہ بڑی عجیب و قیامت کی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس خاندان کے علاوہ یہ شرف کسی کو ملا ہی نہیں، کسی کو یہ شرف نہیں ملا۔ یہاں ہمارے ہاں معاشرے اور سماج اور سوسائٹی میں سگے ماں باپ کی دو اولادوں میں درمیان فرق ہوتا ہے، ایک کچھ کہتا ہے دوسرا کچھ کہتا ہے، نظریے میں فرق، عقیدے میں فرق، سوچ میں فرق، مزاج میں فرق۔ یہاں معاملہ یہ کہ 200 برس امامت نے سفر کیا، مگر آپ کا حق ہے کہ آپ پہلے کے قول کو پانچویں کا کہہ دیجئے، پانچویں کے قول کو ساتویں کا کہہ دیجئے، ساتویں کے قول کو 9ویں کا کہہ دیجئے۔ یہ فرق بتا رہا ہے کہ فرق وہاں ہوتا ہے کہ جہاں خطا ہو اور جہاں درمیان میں ترک اولا کی ہوا بھی نہ ہو، جہاں
درمیان میں ترک اولا کی ہوا نہ ہو، وہاں اول بھی محمد ہے آخر بھی محمد ہے۔ اس کا مطلب جہاں سلسلہ محمدیت ہو تو ایک کے قول کو دوسرے کا کہہ دیجئے، تو پھر مجھے بتائیے کہ جہاں سلسلہ فاطمیت ہو، جب محمدیت میں فرق نہیں تو فاطمیت میں فرق کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں کے نام رکھے ہی اس لیے گئے کہ علی کی بڑی بیٹی بھی زینب، علی کی چھوٹی بیٹی بھی زینب۔ زینب کون؟ شریکت الحسین۔ تو مجھے حق ہے کہ کہوں کہ حسین کی شریکہ علی کی بڑی بیٹی اور بڑی بیٹی کی شریکہ چھوٹی بیٹی۔ لفاظی نہیں، خطابت نہیں، زور بیان نہیں، صرف جملے نہیں، دلیل کیا ہے؟ بس سنیے وہ بات تمام۔ روایات کہتی ہیں کہ دربار کوفہ و شام میں شعراء سے معذرت کے ساتھ، بہت توجہ، بہت معذرت کے ساتھ، نہ کسی پر طنز، نہ کسی پر اعتراض، نہ کسی کو ٹارگٹ کر رہا ہوں، اگر کسی نے کہہ دیا ہوگا تو کہہ دیا ہوگا، لیکن بہت توجہ کے ساتھ سنیں کہ جناب ام کلثوم کا خطبہ موجود ہے۔ بہت توجہ، آپ خاموش ہو گئے، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ بس سنیے ایک جملہ بہت ہے، جو گھبرانے کی بات نہیں، کوئی ایسی خطرناک بات نہیں عرض کر رہا ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں جناب ام کلثوم نے خطبہ نہیں دیا، تو اصلا کہنے کا مطلب یہ کہ کوفے میں حضرت زینب کا خطبہ موجود ہے، شام میں حضرت زینب ام کلثوم کی، جناب زینب ام کلثوم کی تقریریں موجود ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ زینب کی شریکہ ہیں، یعنی شریکت الزینب ہیں ام کلثوم۔ اور کس حد تک، بہت توجہ، کس حد تک جناب زینب کبریٰ نے کلام کیا تو سننے والوں نے کہا کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے زینب علی کی زبان میں بول رہی ہیں۔ توجہ، جیسے دل جائے اس معاملے کو ملائیے کہ ایسے کلام کرتی تھیں کہ جیسے علی کی زبان میں بول رہی ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ جناب زینب کبریٰ کھڑی ہوتی تھی تقریر کرنے کے لیے تو لوگ کہتے تھے کہ جیسے علی کی زبان میں بول رہی ہیں، لیکن جب بی بی کے اوپر مصائب کی کیفیت زیادہ طاری ہو جاتی تھی اور بی بی روتے روتے تقریر کرتے کرتے گریہ کرنے لگتی تھیں تو روایت کہتی ہے کہ جب شدت گریہ بڑھتی تھی تو ام کلثوم زینب کو بٹھا دیتی تھیں اور خود تقریر شروع کر دیتی تھیں۔ اللہ اکبر۔ سنیں، بی بی زینب کبریٰ کو بٹھا دیتی تھیں اور خود تقریر شروع کرتی تھیں۔ اس کا اور روایت کا کہنے سے دل جائے اور بات تمام، ہم نے اللہ کے ہم زبان لوگ ہم نے علی کے ہم زبان لوگ دیکھے، مگر کمال یہ ہے کہ جب عرش پر ہم زبان ہو تو اکیلا علی، یعنی عرش پر جب علی کا ہم زبان ہو تو اکیلا خدا، لیکن جب فرش پر ہم زبان ہو تو کبھی زینب کی شکل میں اور کبھی ام کلثوم کی۔ بس اسی کے ساتھ اپنی بات کو تمام کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں، بار اللہ تجھے واسطہ ہے جناب زینب صغریٰ بی بی ام کلثوم بنت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہم السلام، مومنین شیعان حیدر کرار، عزاداران سید الشہداء علی الخصوص، یہ اس محفل میں بیٹھے ہوئے مومنین شرکاء جو آگے جا چکے ہیں وہ، اور پھر اراکین انجمن پنجتنی کی تمام جتنے بھی افراد ہیں ان کی جان و مال، عزت، آبرو، ناموس کی حفاظت۔ بار اللہ ہمارے دلوں کو معرفت محمد و آل محمد سے منور فرما، ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما۔ بار اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں صحت عنایت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ بار اللہ مومنین کو آفات ارضی و سماوی سے محفوظ رکھ،
امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمارا شمار ان کے آوان و انصار میں فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. محفل کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات حضرات تشریف رکھیں. جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی. الحمدللہ اس جشن کے تہنیت تمام مومنین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور انجمن پنجتنی کی جانب سے تمام آئے ہوئے مومنین کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے اور قرآن دازی کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے. میں سید صاحب سے کہوں گا کہ ٹوکن لے کر تشریف لے آئیں. بیٹا آپ لوگ بیٹھ جائیے, بچے بیٹھ جائیے. پر محمد و آل محمد صلوات. آپ لوگ بیٹھیے سر, بیٹھیے. یہ کچھ تحائف ہیں جو انجمن پنجتنی کی جانب سے مومنین کے درمیان تقسیم کیے جا رہے ہیں. جی میں گزارش کروں گا جناب ساجد صاحب سے تشریف لائیں. انجمن شمشیر حیدری قدیم کے جناب ساجد صاحب جو کہ پہلی پرچی نکالیں گے. یہ دیکھیے گفٹ ہیں, یہاں پر کچھ بالٹیاں ہیں یعنی بکیٹس ہیں اور کچھ یہ بریف کیس ہیں یہاں پر جو مومنین کے درمیان تقسیم ہوں گے. تو سب سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں ساجد صاحب سے کہ ایک پرچی نکال لیں. یہ بالٹی کے لیے ہے, ایک بالٹی اٹھا دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. 390 390 بالٹی کے لیے ہے 390. کسی کے پاس ہے 390. ایک گئے ہے لاؤ نا, ان سے لے کے پرچی لے کے دے دیا. ہاں ٹھیک ہے, ان کو دے دیجیے. یہ بھی بالٹی کے لیے, بکٹ کے لیے ہے. ایک ٹوکن نکال دیں, آپ نکال دیں. بر محمد و آل محمد صلوات. فائیو 504 504 کسی کا ہے 504 ایک 504 2 504 3 کینسل. یہ بھی بالٹی کے لیے بر محمد والے محمد صلوات. 426 426 400 400 504 تو کینسل ہو چکی ہے. 426 ہے 426 ہے 426 بچے 504 کینسل ہو چکی تھی. بیٹھ جائیے بیٹا, بیٹھ جائیے. اب اس کے بعد یہ بریف کیس کے لیے ہے. نکلوا رہے ہیں ہم, تمہارا انعام نکلے نا, پرچی ضرور نکلوائیں گے تم سے. ایک دے دیے. یہ بریف کیس دینا ہے اس میں آپ کو. 434 434 آئیے, ہو گیا. صابر بھائی کی ہے بریف کیس ابھی. جی جی قاسم بھائی آپ نکال دیے آگے, آئیے. اور پھر یہ بالٹی کے لیے اگلا ٹوکن نکل رہا ہے. 2 دے چکے بالٹی, جو ختم ہو جائیں گے بھائی آپ. اب یہ بالٹی کے لیے پھر ہے 2002 کر دیں. اچھا ٹھیک ہے. یہ کیس کے لیے لاڈلے بھائی دے لی پرچی. جی آئیے یونس, نہیں ادھر آئیے. ارے اٹھیے یونس نکالیے. حسن بھائی کے بعد یونس نکال لیں گے. حسن بھائی آئیے. ہاں
नूरानी शाम के भाई आप फाउंडर हैं और वहाँ के ऑर्गेनाइज़र भी हैं। ये बैग के लिए है भाई 455 455। आइए आइए तशरीफ़ लाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। और इस 455 के बाद एक पर्ची निकाल लीजिए मेरे साथ, अपना ना निकाल लीजिए। हाँ अब 2 बाल्टियों के लिए यूनुस निकालो। नूरानी शाम के ऑर्गेनाइज़र जनाब यूनुस हैदर साहब, खुदा सलामत रखे इनको, और इसी तरह से जश्न नूरानी ये करते रहें। जी 455 दे दिया आपने जी। अब ये है बाल्टी के लिए 477 477। आइए बेटा आइए, एक और निकलवाइए किसी से, एक और बाल्टी। हाँ अंजुमन चश्मा कौसर के जनाब साहब याद साहब। $542 542। आइए अंजुमन बरक़े हैदरी के रुकन, बाल्टी आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। 2 बाल्टियाँ होंगी ना। अब ये फिर ब्रीफ केस के लिए है, और 2 गिफ्ट हैम्पर भी हैं जो लास्ट में इंशाल्लाह मिलेंगे आप लोगों को। ये ब्रीफ केस के लिए पर्ची कुट रही मसूद भाई। $382 वहाँ बाल्टी मिलेगी। इसके बाद आले भाई पर्ची निकालना है आपको 379। कायम भाई पर्ची निकालिए। कायम भाई एक पर्ची निकाल दिए बाल्टी के लिए, आप निकालिए। हम अपनी निकालेंगे, आप सब आप ही की हैं। इसके बाद ये 2 अटैची की है। अटैची के लिए है, देखिए आले भाई इसका आप निकालेंगे। लास्ट में